الحمدللہ رب العالمین. یہ حضور محفل بھی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی ہیکل سلیمانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے سجی ہوئی ہے. الحمدللہ. میں حضور غوث پاک سرکار کی بشارت کا ایک جملہ بتا دوں. آپ اگر بیٹھے ہیں تو بتائیے کہ ذہن تازہ رکھیں. یہ غبارہ نیچے کر دیں بڑے بھائی. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. سب لوگ بولیں, سب لوگ لبیک یا غوث اعظم. یہ نعرہ لگا لیجئے. بغداد چلو گے تو یہ نعرہ لگانا پڑے گا. ہاں نہیں چلنا ہے. کتنے لوگ ہاتھوں کو اٹھائے بتائیں کتنے لوگ چلیں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو غوث پاک کی طرف روزہ دکھائے انشاءاللہ. انشاءاللہ چلو گے تو بہت مزہ آئے گا. بہت بڑی بارگاہ سیدنا شیخ کی. آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی میری بات عشاء کی نماز کے بعد کرتا ہے تو اسے خوشخبری سنا دو کہ میں اس کا ذکر اپنے یہاں مغرب کی نماز کے بعد کر چکا ہوتا ہوں. آپ کتنے خوش قسمت ہیں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. یعنی اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرتے رہو. اللہ کا قرآن آپ سے کہتا ہے آپ ایمان والے ہو. کتنے خوش قسمت ہو آپ. آپ کو ڈگری ایمان کی, مومن ہونے کی اللہ کی طرف سے, قرآن کی طرف سے مل گئی. اب آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن پھر بھی ایک شرط ہے, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے آزاد نہیں, اونچی بولو, اللہ سے. اب اگر آپ مومن ہو, اللہ سے ڈرتے ہو, تب تو بات ختم ہو گئی. اب تو کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے. نا نا نا, پھر اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تم مومن بھی ہو اور مجھ سے ڈرتے بھی ہو تو ایک کام اور کرنا. وہ کیا؟ سچوں کے ساتھ رہنا. تب یہ بات مانی جائے گی, ورنہ شیطان حملہ کر کے آپ کے عقیدے کو بکھیر سکتا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میری گفتگو کا یہ بہت پرانا پیراگراف ہے. 900 سال سے لے کے اب تک, اب سے لے کے امام مہدی تک, 900 سال سے لے کے اب تک, اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبدالقادر جیلانی کہا جاتا ہے. اونچی بولے, اسے شیخ عبدالقادر جیلانی کہا جاتا ہے. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. لوگ آتے ہیں, ڈگریاں حاصل کرتے ہیں, ایڈوکیٹ بنتے ہیں تو باپ کہتا ہے میرا بیٹا وکیل ہو گیا ہے. اگر وہ چیف جسٹس بنتا ہے تو باپ کہتا ہے میرا بیٹا قاضی القضات ہو گیا ہے. اگر وہ جج بنتا ہے تو باپ کہتا ہے میرا بیٹا جج بن گیا, میرا بیٹا عالم, حافظ, قاری, شاعر, خطیب بن گیا, میرا بیٹا انجینئر بن گیا ہے. لیکن حضور, صحابہ, حضور کے غلاموں کے صدقے میں ایک ذات زمین پر ہے جسے شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں. لوگ آنے کے بعد دھوم مچاتے ہیں, غوث اعظم آنے سے پہلے دھوم مچا رہے ہیں. میری گفتگو یاد ہوگی, میں کبھی تقریر سنانے کے لیے تقریر نہیں کرتا, سن لیں, تقریر یاد کرانے کے لیے تقریر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یاد کرانے کے لیے تقریر کرتا ہوں. میں گھر پہ رہتا ہوں تو میرے گھر پہ لوگ گھیرے رہتے ہیں. میں ایک دن اگر کہیں بائی چانس کہیں سفر سے آ گیا تب بھی مجھے لوگ اٹھا لیتے ہیں, آصف بھائی چلو وہ ٹھیلے بیٹھ کے بھاگ چلو. کہاں؟ بولے حضور غوث پاک کی باتیں کرتے ہیں. رات میں ایک محفل سے آیا تو ایک صاحب چائے بولے ہوٹل میں, ریسٹورنٹ میں چائے پی لو. میں نے کہا چلو پی لیتے ہیں. جب چائے پینے کے لیے بیٹھے بولے غوث پاک کی باتیں کرو. 1.5 گھنٹے نکل گئے. لوگ رونے لگے. غوث پاک کی بڑی عجیب شان ہے. آج مجھے فخر ہے کہ میں آج غوث پاک کی باتیں کروں گا. مجھے دل سے بڑی خوشی ہوتی ہے آج مجھے غوث پاک کی باتیں کرنے کی توفیق ملے گی. الحمدللہ رب العالمین. حضور غوث پاک ہیں کون؟ آتے ہیں, کماتے ہیں, ڈگریاں حاصل کرتے ہیں, تب لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا انجینئر ہے, میرا بیٹا عالم ہے, حافظ ہے, قاری ہے, محدث ہے, فقیہ ہے, میرا بیٹا انجینئر, ایڈوکیٹ, ڈاکٹر, انجینئر ہے, آئی جی ہے, ڈی آئی جی ہے, آئی ایس ہے, آئی پی ایس ہے, ایس ڈی ایم ہے, ڈی ایم وغیرہ وغیرہ. ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بچے شہرت پاتے ہیں. غوث پاک آئے نہیں ہیں اور دھوم مچی ہوئی ہے. کیسے؟ سنیں آپ, بزرگوں کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. میں نے جتنی باتیں غوث پاک کے حوالے سے کی ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں. آخرت سیدھی سی بات ہے, ایک ایک حرف لفظ کا میں ذمہ دار ہوں. اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے اس معاملے میں مواخذہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. سرکار غوث اعظم کی وہ شان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیٹی مخدومہ کائنات ہے, جن کے 2 بیٹے ہیں, جن کا نام امام حسن اور امام حسین ہے. سرکار غوث اعظم امام حسن کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور حضور غریب نواز امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ غوث اعظم حسنی ہے یا حسینی ہے تو آپ کہنا غوث اعظم حسنی ہے, امام حسن کی اولاد.
ٹھیک. اگر کوئی پوچھے غریب نواز کون ہے؟ حسینی ہے، امام حسن کے بیٹے، یا حسنی ہے، تو آپ کہنا یہ حسینی ہے، امام حسین کے اولاد ہے. دونوں کی ماں کا مگر نسب ٹرانسفر ہے. غوث پاک کی امی حسینی تھی، غریب نواز کی امی حسنی تھی. غوث پاک کے ابو حسنی تھے اور غریب نواز کے ابو حسینی تھے. مشکل نہ ہو، مبہم نہ ہو، یہ پیچیدہ مسئلہ نہ بن جائے، آسان کر کے بات کرتا ہوں. سرکار غوث اعظم یہ امام حسن کے بیٹے کے بیٹے ہیں، اور غریب نواز امام حسین کے بیٹے کے بیٹے ہیں. ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی مخدومہ کائنات کے گھر میں تشریف لے گئے. جب لے گئے تو سامنے امام حسن تھے 5-6 سال کے، اور ان سے کم عمر تھی امام حسین کی. دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے تھے. آقا کریم نے اس دن امام حسین کو ہٹا کر کے امام حسن کو بلایا. حضور نے امام حسن سے پیار کرنا شروع کیا. حضور نے امام حسن کا بوسہ دیا، پیشانی چومی، ہونٹ چومے، زلفوں کو چوما، اپنے سینے سے لگایا، دعائیں کی. حضور کی بیٹی مخدومہ کائنات مخدومہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، ابو کیا بات ہے، آج حسین کے مقابلے میں حسن سے زیادہ محبت کر رہے ہیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حسن کی پیشانی پر ایک نور چمک رہا ہے. اے میری بیٹی فاطمہ، جب یہ نور زمین پر پیدا ہوگا تو اس نور کی وجہ سے میری امت کی مغفرت کا ڈھیر سارا سامان جمع ہوگا. صوفیہ اسی نور کو نور عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. کب کی بات ہے؟ حضور کی حیات مبارکہ کی بات ہے. آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو بیٹے امام حسن اور امام حسین. دیکھیں حضور غوث اعظم کے مراتب ظاہری اور باطنی کو دیکھیں. آپ یہاں نہیں ہوں گے، آپ بابو شیخ میں بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ. بس بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ محبت و احترام کے ساتھ. یہ سرکار امام حسن کے بھائی امام حسین ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ 12 صوفی ازم میں امام پائے جاتے ہیں، اور یہ مولا علی امام حسن حسین کو چھوڑ کے سب اولادیں امام حسین کی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ساری اولادیں امام حسین کی ہیں. جیسے آپ آئیں گے نا تو سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مخدومہ فاطمہ کے بڑے بیٹے امام حسن کے چھوٹے بھائی امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین یہ امام، ان کے بیٹے امام باقر امام، ان کے بیٹے امام جعفر صادق امام، ان کے بیٹے امام جواد تقی امام موسیٰ کاظم امام، ان کے بیٹے امام علی رضا امام، ان کے بیٹے امام جواد تقی امام، ان کے بیٹے امام علی نقی امام، ان کے بیٹے امام حسن عسکری امام، بعدہ ان کے بیٹے امام مہدی امام. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 12 اماموں میں سب کی مزار پر کئی کی مرتبہ حاضری دی ہے. ایک ایران میں، کوئی کاظمین میں، کوئی سامرہ میں، مدینے میں، کربلا میں، نجف اشرف میں. اللہ میرے ان بھائیوں کو جن لوگوں نے محفلیں سجائی ہیں، سننے کے لیے محفل میں آئے، سب کو ان اماموں کا روضہ دکھائے. آمین کہہ دیں. لیکن کوئی امام امام حسن کا بیٹا نہیں ہے. سب یہ امام حسین کی اولاد ہیں. سمجھ گئے؟ کوئی امام اس میں حسنی نہیں ہے، سب امام حسین کے بیٹے ہیں. لیکن امام حسن کے دربار کے نوکر بھی میرے لیے امام. امام حسن کہتے ہیں، میں نے گردن اٹھائی تو آسمان کی طرف دیکھا، لوح محفوظ پر جس پر تقدیر لکھی جاتی ہے. میں نے کیا دیکھا کہ میرے بھائی ہیں حسین، چھوٹے ہیں، ان کے بیٹے امام، ان کے بیٹے امام، ان کے بیٹے امام، میرا کوئی بیٹا امام نہیں ہے. علامہ اربلی فرماتے ہیں، میں نے کہا میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ میں فاطمہ کے گھر کی پہلی بہار ہوں، علی کے گھر کا پہلا اکلوتا پہلا بیٹا ہوں، میرا کوئی بیٹا امام نہیں ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آواز آئی، اے میرے حبیب کے لاڈلے حسن، سن، تو نے سچ کہا کہ تیرا کوئی بیٹا امام نہیں، سارے امام حسین کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کی صورت میں، لیکن اے حسن سن، تیری اولادوں میں میرا ایک دوست پیدا ہوگا، ایک تیرا بیٹا پیدا ہوگا. یہ 9 اماموں کی خوبیاں سمٹ کر کے اس کے اندر سما جائے گی. صوفیہ اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. ہاتھوں کو اٹھا کے بدل لبیک یا غوث اعظم. آپ بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ. غوث پاک پر تو میں 5-6 گھنٹے باتیں کرتا ہوں. عشاء کے بعد شروع کروں، فجر تک بات کروں. آپ جیسے لوگ مل جائیں تو فجر کے بعد جس جلسے میں جاؤں وہاں آپ سب کو لے کے جاؤں. ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو غوث پاک کا فقیر بنائے انشاءاللہ. ایک دم اچانک میرے ذہن سے نکل گئے، ورنہ غوث پاک کے روضے کے بہت عظیم چادر وغیرہ بہت سارے تبرکات میں تھے. میں نے کہا کہ لے چلوں گا میں، لیکن میں بہت بزی تھا، میں لا نہ پایا. میں معذرت چاہتا ہوں، کبھی آؤں گا تو تبرکات لے کے آؤں گا انشاءاللہ، اس کی زیارت کراؤں گا انشاءاللہ. کہہ دے سرکار مولا کائنات. دیکھیں آئے نہیں ہے غوث پاک، ابھی دھوم مچی ہوئی.
ذکر ہو رہا ہے مولا کائنات نے اپنے بیٹے امام حسن کو ایک جبہ شریف ایک مصلی عطا فرمایا. فرمایا بیٹے اسے قبول کر لو. کہا ابو یہ کیا میرے لیے؟ فرمایا نا اپنے بیٹے امام زین اپنے بھائی امام حسین کو دینا. تو کیا امام حسین کے لیے؟ نا 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 ان سے کہنا اپنے بیٹے زین العابدین کو دیں گے. تو کیا یہ زین العابدین کے؟ نا نا ان سے کہنا وہ اپنے بیٹے کو دیں گے. ابو پھر بولے ان سے کہنا وہ اپنے بیٹے کو دیں گے. امام حسن نے کہا اے میرے ابو مولا علی تو یہ جبہ یہ مصلی کب تک آگے بڑھتا رہے گا؟ فرماتے مولا علی اس وقت تک آگے بڑھتا رہے گا جب تک جیلان میں میرا عبد القادر نہ پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. جب تک جیلان میں میرا عبد القادر نہ پیدا ہو جائے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم. اب سیدنا شیخ کے حوالے سے تھوڑی سی بات، میں پوری گفتگو کرتا ہوں غوث پاک سے آنے سے پہلے گھنٹوں کی گفتگو ہے، لیکن تھوڑی سی بات سنیں جیلان کی. جیلان کہاں ہے؟ یہ ایران میں ہے. اونچی بولے کہاں ہے جیلان؟ کہاں ہے؟ ایران. بڑا پیارا ملک ہے، بڑا مبارک ملک ہے. 8ویں امام علی رضا اسی ملک میں ہے. امام زین العابدین کی ماں شہر بانو اسی ملک میں ہے. شیخ معظم اسی ملک میں ہے. شیخ محروق اسی ملک میں ہے. عمر خیام اسی ملک میں لیٹے ہوئے. چہل اختران یہیں پر ہے. اگر علماء خوش ہو جائیں بتا دوں شیخ سعدی شیرازی یہیں آرام کر رہے ہیں. اس ملک میں ایک شہر ہے جسے جام کہتے ہیں. جام میں وہ بزرگ ہیں جن کو شیخ احمد جام کہتے ہیں جو شیر پر سواری کرتے تھے. انہی کے شیر کو غوث پاک کے کتے نے چیر پھاڑ ڈالا تھا. میرے امام نے کہا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ایران بڑا پیارا ملک ہے. اس ملک میں ایک شہر کا نام ہے سنجر. دیکھنا کتنے لوگ ہیں جو احسان مند ہیں غریب نواز کے نام پر، غریب نواز کے ہاتھ پر جن کے باپ دادا نے کلمہ پڑھا ہے ان کی نسلیں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ وہی سنجر ہے جہاں غریب نواز پیدا ہوئے. ایران میں ہے. ایران میں ایک شہر ہے جسے سمنان کہتے ہیں جہاں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے. میں نے آپ کی زمین دیکھی ہے، آپ کا قلعہ دیکھا ہے، آپ کی چلگاہ دیکھی ہے، آپ کے خالو اور آپ کے استاذ کی مزار شریف پر بھی حاضر ہوئی. سمنان شریف میں اصفہان جہاں ممبئی کے وزیر مالیت مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی پیدا ہوئے وہ اسی ملک ایران میں ہے. اور بڑے خوشی کی بات یہ ہے تارک السلطنت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے سمنان بھی آپ نے دیکھا ہے. اور بڑی بات ہے کہ اسی ملک میں جیلان بھی ہے جہاں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے. الحمدللہ. یہ کہاں پر ہے؟ بڑی لمبی مسافت طے کر کے جانی پڑتی ہے. عجیب بات ہے ابھی 15-20 دن ہوئے ہم لوگ غوث پاک کی امی کی مزار پر گئے تھے، غوث پاک کے ابو کی بارگاہ میں گئے تھے. اس ندی کے چھوٹے سے ایک حصے سے ہم لوگوں نے وضو کیا تھا پانی سے، جس کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا یہ وہی ندی بہ رہی ہے جس میں بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھا لیا. بڑے پیر کی امی کی مزار شریف وہیں پر ہے. انشاءاللہ آپ جائیں گے، آپ لوگ جائیں گے انشاءاللہ کہتے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مبارکہ جیلان میں. جانے کے لیے 1200-1300 کلومیٹر بائی کار بائی بس جانا پڑتا ہے. آپ ڈاؤن کا بڑا لمبا ایریا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے، توفیق عطا فرمائے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ذکر مبارکہ ہے. آپ پیدا ہوئے تو کب؟ آپ کی امی کا نام تھا مخدومہ فاطمہ ام الخیر، آپ کے ابو کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست. یہ سب کو پتا ہے کہ آپ کے ابو نے ایک ندی سے بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا. پھر یاد آیا یہ جو بہتا ہوا سیب میں نے کھایا ہے پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ نہیں ہے میرے لیے. بغیر اس کے مالک سے پوچھے ہوئے میں نے کھا لیا. اور واپس پلٹے تو شیخ عبداللہ سومئی کی باغ تھی اور ان سے جا کے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی باغ سے بہتا ہوا سیب کھایا وغیرہ وغیرہ. تو 12 سال تک پنالٹی دینی پڑی آپ کو. پھر ان کی بیٹی سے شادی کرنی پڑی جو بقول ان کے اپاہج تھی. بعد میں پتہ چلا وہ اللہ کی ولیہ ہے. یہ چپٹر کلوز. میں نے پوچھا صوفی سلطان میاں صاحب سے، حضور غوث اعظم سرکار کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا. دیکھیں کیا کھایا تھا؟ بہتا ہوا سیب کھایا. تو کوئی غلطی تو نہیں؟ آپ مونگ پھلی اٹھا کے کھا لیتے ہیں، آپ جامن اٹھا کے کھا لیتے ہیں، نہیں کھانا چاہیے. آپ دکان پہ مٹھائی کے نمک پارا اٹھا کے کھا لیتے ہیں. ٹیسٹ کرو بھائی، آپ نے سیب کے ایک حصے کو کھا لیا. منع ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے ورنہ اسے روحانیت پر آنچ آئے گی. پیسے دے کے کھایا کرو انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ مسلمان حلال کھانے والا ہوتا ہے. معلوم ہے میں نے کہا صوفی صاحب سے حضور غوث اعظم کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھا لیا. بہتا ہوا سیب کھایا تھا، اگر نہیں کھاتے تو سیب سڑ جاتا. نہیں کھاتے سیب سڑ جاتا. کھا لیا، سیب کو سڑنے سے بچا لیا. اس میں کون سا جرم کیا جس کے بدلے میں شیخ سومئی نے 12 سال تک پنالٹی لگائی ہے؟ دیکھنا کتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. صوفی صاحب نے کہا غوث پاک کے ابو جانتے تھے
اگر میں نے کھانے پینے میں احتیاط نہیں کیا تو میرے گھر میں ولیوں کا بادشاہ شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ، بڑی بات ہے، بہت پیارا جملہ ہے۔ معلوم ہے حضور غوث اعظم سرکار کے کی ماں فاطمہ ام الخیر، جن کی آنکھیں، جن کے سماعتیں، جن کی انگلیاں بڑی حیادار تھی، ان کا رشتہ حضور غوث پاک کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست سے ہوا تھا۔ معلوم ہے آپ کو 60 سال غوث پاک کی امی کی عمر ہو گئی اور کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 60 سال کی عمر میں غوث پاک کی امی کہتی ہیں میری پیٹ سے میرا شہزادہ پیدا ہوا جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ حضور غوث اعظم سرکار جب پیدا ہوئے نا، اس رات تقریباً 1100 بچے جیلان اور اطراف میں پیدا ہوئے تھے، اور ان 1100 بچوں کو اللہ نے اپنا ولی بنایا۔ 1100 بچوں کو، اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم کی یہ شان مبارکہ تھی۔ آپ جب دیکھیں، آپ 4 سال کے ہوئے تو گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک فقیر کا گزر ہوا، اس فقیر نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا شیخ عبد القادر۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس فقیر نے کہا اے شیخ عبد القادر، میں نے آپ سے 1 مرتبہ سلام کیا ہے اور آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا بات یہ ہے کہ 5 سال پہلے بھی تم ادھر سے گزرے تھے، اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت بھی آپ نے سلام کیا تھا۔ آپ کے سلام کو میری ماں نے نہیں سنا، لیکن آپ کے سلام کو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں سن لیا۔ میں نے سوچا جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی، آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں آپ، یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، بہت بڑی شان کے مالک ہیں۔ تھوڑی سی عمر زیادہ ہوئی تو اپنی ماں کے قدم کے نیچے بیٹھے تھے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کن کی مائیں زندہ ہیں؟ زندہ ہے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ غوث پاک کی محفل میں کبھی گھر سے باہر جایا کرو تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جایا کرو۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ بھائی، اٹھاؤ انشاءاللہ۔ وعدہ کرو انشاءاللہ کبھی بھی گھر سے باہر جایا کرو تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جایا کرو انشاءاللہ بولے، ٹھیک ہے؟ اپنی ماں کو ناراض مت کیا کرو۔ میرا یہ ٹاپک نہیں، ورنہ میں اس موضوع پر بات کرتا۔ اور اگر ماؤں کا انتقال ہو جائے تو ان کی قبروں پہ جایا کرو، وہ تمہارا اپنے بیٹوں کا انتظار کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ موضوع نہیں ہے انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں کچھ بڑا ہوا تو میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا، میں نے کہا امی جان میرے آنے سے پہلے کوئی واقعہ تیرے ذہن پہ ہو تو بتا، خوشی کا اور غم کا۔ ماں نے کہا میرے بیٹے ایک واقعہ بہت ہیبت والا ہے، دردناک ہے۔ میں نے کہا وہ کیسا واقعہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری ماں بات بتا تو صحیح۔ ماں کہتی اے میرے بیٹے عبد القادر، جب تو میرے پیٹ میں تھا نا، اس وقت میں گھر کے اندر تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے کہا کون؟ تو خادمہ نے جا کے پوچھا تو ایک سائل فقیر کھڑا تھا، اس نے کہا کہ مالک کے نام پہ کچھ دے دیجئے۔ تو خادمہ نے مجھ سے کہا امی جان مالکن کوئی سائل آیا ہوا ہے، فقیر مانگتا ہے۔ میں نے کہا اس سے کہہ دو گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، بعد میں آئے گا تو اسے کچھ نہ کچھ دے دیا جائے گا، اسے کچھ نہ کچھ عطا کر دیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا، چور کی نیت خراب ہو گئی، اس نے سمجھ لیا اس گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، چوری کرنے کا اچھا موقع ہے، بری نیت لے کے وہ اندر داخل ہوا، کہا خبردار کوئی ہلے نہیں، سارا گھر کا سامان لپیٹنا سمیٹنا چاہا تو غوث پاک کی امی کہتی ہیں میں نے مدینے والے کو آواز دی، محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے۔ آپ کی امی کہتی ہیں میں نے حضور کو آواز دی، غوث پاک مسکرائے، بولے پھر کیا ہوا امی؟ تو آپ کی امی کہتی ہیں میرے بیٹے اچانک سیب کی اور کھجوروں کی باغ سے، جنگلوں بیابان سے اچانک ایک شیر نکل کے آیا اور گھر میں داخل ہوا، اس سائل اس چور پر حملہ کیا، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے، دبوچا اور بھاگ گیا۔ آج تک یہ واقعہ میرے بیٹے یاد ہے، ڈر جاتی ہوں سوچتی ہوں تو غوث پاک مسکرائے، مسکرا کے فرمایا امی شیر کو پہچانتی ہو؟ شیر کو پہچانتی ہو؟ بولے نہیں میرے بیٹے عبد القادر۔ غوث پاک نے مسکرا کے کہا اے میری ماں وہ شیر عبد القادر ہی تھا۔ میں آسان باتیں کرنے کا عادی ہوں جس کے لیے مجھے حکم ہے، ورنہ میں بتاتا کہ حضور غوث اعظم سرکار نے کتنی مرتبہ اپنی حیت مبارکہ بدلی ہے، کتنی مرتبہ غوث پاک نے بدلی ہے ماشاءاللہ۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم۔ باتیں سنتے سن لیں آپ، دیکھیں آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کی یہ مبارک داستان عشق ہے، اس کو آپ یاد کیجئے گا۔ اور اب جب میں یہاں ہوں تو وعدہ کیجئے یہاں کے لوگ بغداد جا چکے ہوں، وعدہ کریں انشاءاللہ۔ میں اور چھوٹا موٹا کمپرومائز نہیں کرتا بھائی، میں دوستی اسی سے کرتا ہوں جس کی آنکھوں نے غوث پاک کے جلوے دیکھے۔ چلیں گے نا بغداد شریف انشاءاللہ؟
ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. حضور غوث اعظم سرکار کے ایک جملہ سنیں آپ کہتے ہیں جب میں 10-12 سال کا ہوا نا تو میری جو نوکرانی تھی میرے گھر پہ خادمہ تھی, انہوں نے مجھ سے کہا اے میرے بیٹے عبد القادر ذرا یہ تو بتا, جب تو بچپن میں دوپٹے کو جھولنے میں جھولا جھولتا تھا نا, تیری ماں نماز پڑھتی تھی عبد القادر, اس وقت تو روتا تھا تو میں تجھے اپنی گود میں لیتی تھی. اے میرے عبد القادر کبھی کبھی تو میری گود سے ہوا میں اڑ جایا کرتا تھا, تو میری گود سے ہوا میں اڑ جایا کرتا تھا اور جا کر کے سورج میں گم ہو جاتا تھا. یہ بتا شیخ عبد القادر اب 10-12 سال کا ہے, اب کیا عالم ہے؟ غوث پاک نے کہا اے میری ماں, وہ تو عبد القادر کا بچپنا تھا جب عبد القادر تیری گود سے نکل کر ہوا میں اڑتے ہوئے سورج میں گم ہو جاتا تھا. اب عبد القادر 10-12 سال کا ہو گیا, ہزاروں سورج عبد القادر کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, ہزاروں سورج. حضور غوث اعظم کی یہ داستان سنیں آپ, جیلان سے ان کو نکلنا ہے. آپ فرماتے ہیں میں اپنے گھر کے قریب تھا جیلان میں. جیلان بڑا آئس لینڈ کا علاقہ ہے, برفیلی وادیاں, ٹھنڈک بہت ہے, سردی لگتی ہے. چلیں گے نا انشاءاللہ؟ میں ڈر جائیں سردی کا نام سن کے. ٹھیک ہے انشاءاللہ چلیں گے. دعا فرمائے اللہ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے. سچ بولا کرو, حلال کھایا کرو, کہیں جاؤ نہ جاؤ بغداد ضرور جاؤ گے انشاءاللہ. وعدہ کرو انشاءاللہ سچ بولا کرو اور حلال کھایا کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ, دلالی نہیں, رشوت نہیں, حرام کے پیسے نہیں. ٹھیک ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں اپنے محلے, میری بہنوں سنو, میں اپنے محلے میں ٹہلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا. اچانک میرے کانوں میں آواز آئی, عبد القادر بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ عاشق کی محبوب. یہ داستان تقریباً 30% لوگوں کو یاد ازبر ہوگی. ریورس کرتا ہوں, سنیں آپ. کہتے ہیں اے میرے مولا کیسی آواز ہے؟ آواز آئی اے عبد القادر بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ عاشق کی محبوب. سرکار غوث اعظم روتے ہوئے گھر واپس آئے, اپنی ماں کی گود سے لپٹ گئے, لپٹ کے بولے امی ابھی ابھی آواز آئی ہے. بولے کیسی آواز آئی ہے؟ بولے آواز آئی ہے اے عبد القادر بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ آپ کی ماں نے کہا اے میرے بیٹے عبد القادر قریب میں ایک درویش رہتا ہے, جا کے اس سے پوچھو کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں, عاشق بنوں کہ محبوب بنوں. حضور غوث پاک اس کے پاس تشریف لے گئے. وہ گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا فقیر بیٹھا ہوا تھا. غوث پاک نے اسے سلام کیا, اس نے جواب دیا. غوث پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ کی بارگاہ سے حکم ملا ہے بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے. یہ آرٹ سائڈ کی سائنس سائڈ, تو BMS چاہتا ہے کہ MBBS چاہتا ہے, تو انٹر کے بعد ادھر ڈاکٹریٹ کی طرف آنا چاہتا ہے کہ LLB کرنا چاہتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ عاشق بننا چاہتا ہے کہ محبوب بننا چاہتا ہے. اس درویش نے کہا اے عبد القادر واپس چلے جاؤ, کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں راتیں میری بڑی رو کے گزری, صبح ہوئی جلدی سے اٹھا, ماں سے اجازت لی, میں دوڑا ہوا اسی گندگی کے ڈھیر پہ گیا جہاں وہ درویش بیٹھا ہوا اللہ 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 کے نعرے لگا رہا. جب میں گیا تو جگہ وہی تھی لیکن وہ نہیں تھا. میں نے کہا لوگوں سے بھائی وہ کہاں چلے گئے قلندر جو یہاں پر رہتے تھے؟ لوگوں نے کہا وہ کل مر گئے. میں نے کہا کل مر گئے؟ بولے ہاں وہ مر گئے. میں نے کہا کیوں کیسے؟ بولے بس انتقال ہو گیا. بولے میں نے کہا ان کی مٹی کہاں ہوئی؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ان کا دھرم کیا ہے, مذہب کیا ہے. عشق قربانی مانگتا ہے. بولے پھر؟ بولے ان کے پیروں میں رسی باندھ کر کے انہیں گھسیٹ کر کے باہر پھینک دیا گیا. چیل کوے ان کی لاش کو کھا رہے ہیں. اللہ کا ولی ہے وہ. میرے گھر پہ کتاب رکھی ہے, چلیں میرے ساتھ یا بعد میں آئے گا, اس میں یہ تک لکھا ہوا ہے کتے تک ان کی لاش کو نوچ کے کھا رہے ہیں. عشق انسان کو قلندر بو ولی کرتا ہے, عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے. محنتیں کرنی پڑتی ہیں, رسوائیاں جھیلنی پڑتی ہیں, آزمائش کی راہ کا مسافر بننا پڑتا ہے, تب جا کے اللہ کسی کو ولایت کی سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے. یہ 600-700 روپے کلو کا گوشت کھا کے نمازیں چھوڑ کر کے آپ ولایت کی پوسٹ پر ہم اور آپ نہیں جا سکتے. اللہ محنتیں کرنے والوں کو اپنی راہ کا مسافر بناتا ہے. حضور غوث اعظم فرمایا اچھا وہ ہے کہاں؟ بولے اس کے پیر میں رسیاں باندھ کر اسے پھینک دیا گیا. سرکار غوث اعظم کو جلال آ گیا, آپ وہاں پہ تشریف لے گئے, اس کی لاش کو چیل کوے نوچ کے کھا رہے تھے. سرکار غوث اعظم نے دیکھا تو آنکھیں اشک بار ہو گئیں. آپ نے فرمایا اے مرد خدا مردہ پڑا ہوا ہے, تو نے کل مجھ سے کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا, اور کل ہی تم نکل گئے. ولی وعدہ خلاف نہیں ہوتا, ولی وعدہ وفا کرتا ہے, وعدہ شکن نہیں ہوتا, وعدہ توڑتا نہیں ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ کل تو کہا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا, اور آپ کل ہی نکل لیے. اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی اے عبد القادر میں نے کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا, تمہارا سوال کیا ہے؟
غوث پاک فرماتے ہیں میں عاشق بنوں کی محبوب بنوں. اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی اے عبد القادر اگر محبوب بنو گے تو محبوب جو بنتا ہے اس کی ناز اس کے نخرے بڑے برداشت کیے جاتے ہیں. جیسے داماد محبوب کی ناز برداری کی جاتی ہے, محبوب کو لوگ بڑے لاڈ اور پیار سے رکھتے ہیں, محبوب کی بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے, اس کے جبہ و دستار کا لحاظ کیا جاتا ہے, اس کی جوتیوں کو لوگ چومتے ہیں. اور اگر عاشق بننا چاہتے ہو تو اے عبد القادر دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی ہوئی, کفن تک میسر نہیں آیا, ایک قبر کی جگہ بھی نہیں ملی, کسی نے فاتحہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی, اور مجھے چیل کوے کھا رہے ہیں. محنتیں کرنی پڑتی ہے میرے دوستو, مرغ مسلم کا کر کے اے سی میں سونا, ہیٹر میں سونا, یہ آسان کام ہے لیکن اللہ نہیں ملتا, محنتیں کرنی پڑتی ہیں. سمجھے آپ, میرے امام نے کہا تھا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ معلوم کیا کیا, آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. جب میں نے یہ جملہ پڑھا نا تو میں کتاب روتے روتے رکھ دیا تھا, میں آگے نہیں پڑھ پایا, بعد میں نے پڑھا. حضور غوث اعظم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اے قلندر سن, نوچی ہوئی لاش سے سن, اگر عاشق بننے میں اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا, عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا. چپٹر یہی کلوز کریں. بنے کیسے عاشق یہ بعد میں, عمر شریف ہوئی 18 سال کی. کتنی اونچی بولیں, جو بھائی میرے پیچھے بیٹھے وہ بھی بولیں, ماں بہنوں بیٹھو. اور آپ سب سے گزارش ہے, میں اپنی ماں بہنوں سے اور آپ سے بھی گزارش کروں گا, جب حضور کی محفل میں آیا کرو سب لوگ باوضو آیا کریں انشاءاللہ. بولیں, ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. کبھی حضور کی باتیں بے وضو نہ کیا کریں نہ سنا کریں, انشاءاللہ آپ کا دل روشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سنیں. حضور غوث اعظم جب عمر ہوئی 18 سال کی تو آپ کی ماں کے ہاں یہ 60 سال عمر میں یہ پیدا ہوئے, تو آپ کی امی کی عمر ہو گئی 78, 78 2 کم 80 سال. آپ نے اپنی ماں سے کہا اے امی اگر اجازت دو تو میں جیلان سے بغداد شریف جانا چاہتا ہوں. آپ کی ماں نے کہا میرے بیٹے بغداد جائے گا؟ بولے بغداد. بولے بغداد میں کیا ہے؟ بولے عراق ایک ملک ہے, اس کی راجدھانی ہے بغداد. بغداد میں شار سراج, سوق الکفاف, یہ کرخ, یہ شونیزیا کے درمیان ایک محلہ ہے جسے باب الشیخ کہتے ہیں, جسے باب العزج کہتے ہیں. اس محلے میں ایک ادارہ ہے جسے جامعہ نظامیہ کہتے ہیں. وہاں ایک شیخ ہیں جنہیں شیخ ابو سعید مخزومی کہا جاتا ہے. میری ماں, میں ان کے ادارے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. غوث پاک 18 سال کے ہیں, ماں 78 سال کی ہیں, 60 سال کی عمر میں یہ بیٹا پیدا ہوا. ماں کو کتنی محبت ہوگی. آپ کی ماں رونے لگی. ماں نے کہا اے میرے بیٹے جاؤ, تم میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوئے, تم تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہو, تم تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہو. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم کہتے ہیں میری ماں نے ایک جملہ کہا تھا, میرے بچوں اپنی ماں سے یہ سنا کرو, ماؤں اپنے بچوں سے کہا کرو, انگریزی میں ٹاپ کر لیا ہے, میتھ میں ٹاپ کر لیا ہے, انگلش میں, جغرافیہ میں ٹاپ کر لیا ہے, اے میرے بیٹے کلاس میں سچ بولنے میں بھی تو ٹاپ کر لے. یہ کون بتائے گا دوستو؟ مسلمانوں کے بچے جھوٹ بولتے ہیں, حضور کو تکلیف ہوتی ہے. مسلمانوں کے بچے حرام کھاتے ہیں, حضور کو تکلیف ہوتی ہے. جو تکلیف طائف کو لوگوں نے حضور کو دی, جو تکلیف یزیدیوں نے امام حسین کو دی, آج حضور کی امت وہی تکلیف امام حسین کے نانا کو دے رہی ہے. میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, اپنے بچوں کو سچ بولنے کی توفیق دلائیں اور حلال کھانے کی. انشاءاللہ بولیں, دل سے بولیں انشاءاللہ. سرکار غوث اعظم فرماتے میری ماں رونے لگی. بولے جا میرے بیٹے جا, تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کا قدم چوما. ایک لمبی داستان ہے میرے بیٹے, سچ بولنا, سکے اشرفیاں رکھی. غوث پاک فرماتے ہیں جیسے میں گھر سے باہر نکلا نا, میری ماں نے کہا تعال عبد القادر, تعال تعال تعال, ادھر ادھر آ. غوث پاک پلٹے, فرمایا کیا بات ہے؟ ماں نے کہا میرے بیٹے عبد القادر, تیرے باپ نے ایک تحفہ, ایک امانت میرے نام رکھی ہے, وہ تیری ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں وہ امانت کیا ہے؟ تو ماں کہتی ایک وظیفہ ہے جو تیرے باپ نے مجھے دیا تھا, کہا تھا میرا بیٹا عبد القادر بڑا ہو جائے تو یہ وظیفہ اسے دے دینا. سبحان اللہ کہو گے؟ سنتے رہنا, ایسی سنتے رہنا, ہنگامہ نہیں, کوئی نعرہ, کوئی چیخ پکار نہیں. میں باتیں یاد کراؤں گا, آپ کے پیروں کا دھون پی کے جاؤں گا. علماء کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے. غوث پاک کی باتیں سننے والے کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں.
میں جانتا ہوں، صوفیہ جانتے ہیں، ہم تو اس لائق، لیکن میں جانتا ہوں کہ بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو غوث پاک کی باتیں سنتے ہیں، خدا کی قسم۔ اللہ اس کے رسول کا بڑا کرم ہوتا ہے ان لوگوں پر۔ سرکار غوث اعظم فرماتے میں اپنی ماں کے قریب آیا، مجھے میری ماں نے وظیفہ بتایا۔ معلوم ہے یہ وظیفہ آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے مجھے بغداد شریف میں ایک بزرگ نے بتایا تھا۔ اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو بتا دوں، جس بزرگ نے مجھے یہ وظیفہ بتایا تھا 25,000 غیر مسلموں نے انہیں دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے۔ 25 لوگ پھر سے سبحان اللہ کہتے ہیں، زحمت نہ ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے، خود خطرہ خطرے میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو دین کربلا میں نہ مٹا کبھی نہ مٹے گا، سمجھے؟ کبھی نہ مٹے گا، انشاءاللہ بول دو۔ اسرائیلی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کو ختم کر دیں گے دین مٹ جائے گا؟ ارے ظالم کہیں، سن، یہ زمین ہے مراد آباد کی۔ علامہ کافی مراد آبادی کو انگریزوں نے پکڑ لیا، بولے اس کو پھانسی دینی ہے، پھانسی کا پھندا تیار کر دیا گیا۔ علامہ کافی مراد آبادی کو بلایا، چلو پھانسی، ان کا جرم ثابت ہو گیا۔ جب پھانسی کے پھندے پر ان کو لا رہے تھے تو جج نے کہا کافی تیری آخری خواہش کیا ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کافی مراد آبادی نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں، میں آقا کریم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا وہ تو تجھے مل ہی جائیں گے، پھانسی پر جانے سے پہلے تو کیا چاہتا ہے؟ آپ نے کہا کہ پھانسی کے پھندے کو چوم کر کے حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، پھانسی کے پھندے کو چوم کر کے حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ بولے چل تیری ایک آخری خواہش پوری ہو رہی ہے۔ آپ نے پھانسی کے پھندے کو چوما اور اپنے ہاتھ میں یوں پکڑا اور جھولتے ہوئے کہا یہ انگریز کے کتے میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہندوستان کی زمین ہے، ہماری زمین ہے، ہمارے باپ دادا کی زمین ہے، یہ زمین اللہ اس کے رسول کے ماننے والوں کی زمین ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے پھانسی دے کے تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ تو علامہ کافی مراد آبادی نے پھانسی کے پھندے کو اپنے ہاتھ میں لے کے شعر کہا تھا، سنو انگریزوں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اسرائیلی مٹ جائیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ فلسطینیوں کا نام باقی رہے گا انشاءاللہ۔ دل سے بولو انشاءاللہ۔ سادات علماء کرام بیٹھے ہیں، ہمیں نہ پہنا ہے افتخار بھی، ہمیں تو میں نے پہن لیا، ایک نہیں میری بات میں پڑھا، حضور معافی چاہتا ہوں، میں اسلام بھائی معافی چاہتا ہوں، میں اس لائق نہیں بھائی، دعا کرے میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم، اسی بولے لبیک یا غوث اعظم۔ سرکار غوث اعظم کی یہ بات سن لیں، زیادہ دیر تک آپ کو پریشان نہیں کروں گا انشاءاللہ، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کی موجود ہیں۔ ارے بھائی دیکھیں انشاءاللہ کوئی ہے جو اس محفل میں غوث پاک کے نام کا خاموشی سے لگا دے نعرہ؟ ماشاءاللہ، یا شیخ عبد سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ رب اللہ۔ ان بزرگوں کے نام جو میرے بھائی کی زبان پر آئے نا، ارے بھائی میں پہن رہا ہوں، آپ میری طرف سے پہن لیا، بہت مبارک آواز، برکاتی فیض موجود ہے ماشاءاللہ۔ سرکار مشاہد ملت کا نام زبان پر، سبحان اللہ۔ اللہ اس نام کی برکت سے حضور غوث پاک کا فیضان عطا فرمائے، آمین کہہ دیں ماشاءاللہ۔ کمیٹی والوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے وہ وظیفہ بتایا تھا، آج اس وظیفے کی میں نے پہن لیا۔ بھائی بولیے، معافی چاہتا ہوں، آپ کا وقت میری وجہ سے برباد نہ ہو، اللہ غوث پاک کی محبتیں عطا فرمائیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے پاس واپس پلٹا، میری ماں نے مجھے وہ وظیفہ بتایا، یہ وظیفہ میں نے بہت لوگوں کو بتایا ہے، حقیقت یہی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبے، حضور اسے ریکارڈ کر لیں، اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبے یا دن میں کم سے کم 111 مرتبے میری ماں بہنیں آپ بھی پڑھا کریں۔ معلوم ہے اس وظیفے کی برکت سے بہت لوگوں نے کہا آصف بھائی یہ وظیفہ اتنا شوٹ کرتا ہے کہ حضور غوث پاک کی خواب میں زیارت تک ہو گئی۔ لوگ کہتے اتنا مبارک وظیفہ ہے، بس غیبت سے بچا جائے، غیبت سے بچا جائے، غیبت سے بچا جائے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے وظیفہ بتایا تھا، آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی کفان الکافی لکل کافی ونعم الکافی وللہ الحمد. بس غوث پاک فرماتے ہیں ولایت کی دنیا میں میرا جو پرموشن ہوا ہے اسی وظیفے کی بنیاد پر ہوا. پھر آپ نے فرمایا تھا اے لوگوں سنو میں 90 سال کے آس پاس کا ہو گیا ہوں, 91 ایئرز میری ہونے والی. 51 سال غوث پاک وفات ظاہری پا گئے. فرماتے ہیں غوث اعظم سرکار میں بڑھاپے کی وجہ سے ذوف کی وجہ سے سارے وظیفے پڑھنا میں نے بند کر دیا, لیکن وہ وظیفہ میں نے پڑھنا بند نہیں کیا جو مجھے میری ماں نے بتائے تھے. وہ یہی وظیفہ ہے. پڑھو گے انشاءاللہ, پڑھا کریں انشاءاللہ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد 1-1.5 منٹ لگے گا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کا قدم چوما, میری ماں دروازے کے قریب کھڑی تھی, مجھے دیکھ کے رو رہی تھی, اور روتے ہوئے غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں نے کہا اے میرے بیٹے عبد القادر میری اور یہ تیری آخری ملاقات ہے, جس میں اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی. جا میرے بیٹے تجھے میں نے اللہ اس کے رسول کے حوالے کیا, ماں ہے دروازے پر ہے, بیٹا شیخ عبد القادر گھر سے باہر جا رہا ہے. ایک شاعر نے کہا تھا رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں, ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں. اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں. سرکار غوث اعظم جیلان سے نکلے, میں نے غوث پاک کے آنے کا راستہ دیکھا, نقشے میں دیکھا ہے, میپ کے گزرا ہوں قریب سے. ایک شہر ہمدان آئے, وہیں پر شیخ احمد بدوی 60 ڈاکوؤں کے سردار کا نام تھا. 60 ڈاکو ان کی کسٹڈی میں رہتے تھے. غوث پاک کے سچ بولنے کی وجہ سے سب کو اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے. غوث پاک ہمدان سے ہو کر کے عراق ایران کے بارڈر پہ آئے, کراس کیا, پھر عراق میں آئے. عراق میں تقریباً آپ نے 4-5-6 دن کا سفر مستقل کیا. اس کے بعد بغداد شہر میں آئے. بغداد شہر میں آئے تو ایک طرف کا یہ علاقہ جو کرکوک سلیمانیہ کا ہے, ایک طرف کا علاقہ جو کویت کی بصرہ کی طرف چلا جاتا ہے, آگے کا وہ علاقہ جو وزارت الخارجیہ بدیش منترالے ہے, آگے صالحیہ کا علاقہ ہے, سامنے نہر دجلہ ہے, آگے شونیزیہ کا علاقہ ہے, اور ادھر آپ کاظمین دیکھیں گے, سامنے امام اعظم لیٹے ہوئے ہیں. یہ شار سراج کا راستہ ہے. بیچ میں ایک محلہ ہے جسے باب العزج کہتے تھے. اسی محلے میں ایک ادارہ تھا جسے جامعہ نظامیہ کہتے تھے. سرکار غوث اعظم فرماتے میں گیا, رات کا وقت تھا, صبح کے وقت شیخ ابو سعید مخزومی کی کلاس لگی, اپنے غلاموں کو وہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے. غوث پاک فرماتے پہلی مرتبہ میں نے خاموشی سے جا کر کے ان کی کلاس میں درسگاہ میں بیٹھ گیا. شیخ ابو سعید مخزومی نے مجھے دیکھا, فرمایا اس بچے کو اٹھا کے باہر پھینکو, اسے باہر کر دو. سرکار غوث پاک فرماتے میں ڈر گیا. مجھے ان کے اسٹوڈنٹس طلبہ اٹھے, میرا ہاتھ پکڑا, مجھے باہر کر دیا, میں باہر آ گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر میں اندر چلا گیا. غوث پاک فرماتے جیسے میں اندر گیا ان کی کلاس میں, پھر مجھے فرمایا اے میرے بچوں اسے اٹھا کے باہر کر دو. فرماتے غوث پاک طلبہ آگے بڑھے, میرا بازو پکڑا, مجھے اٹھا کے باہر کر دیا. پھر تیسری مرتبہ پھر میں اندر چلا گیا ان کی کلاس میں. غوث پاک فرماتے ہیں پھر ان کے شاگردوں نے آگے بڑھ کر کے اٹھانا چاہا, ڈانٹنا چاہا. شیخ ابو سعید مخزومی نے تو فرمایا اب اسے باہر مت کرو, اٹھا کر کے میرے پاس لاؤ. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اٹھے, اٹھا کر کے شیخ ابو سعید مخزومی نے اپنے قریب بلائے. جب میں ان کے قریب آیا تو آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا, اپنے طلبہ سے کہا اے میرے بچوں تم کیا سمجھتے ہو میں نے کسی ناکارہ بچے کو باہر کیا ہے؟ میں نے اس لیے بار بار اس کو باہر کیا ہے کہ اس کے صبر کا امتحان لے لیا جائے. سبحان اللہ, آواز پہنچی؟ یہ غوث پاک کے ذکر کی برکت ہے. یہ لوگ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ, ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ہاتھوں کو ڈاکے بدل لبیک یا غوث اعظم. یہ غوث پاک کے ذکر کو سننے والوں پر پھول برسایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو غوث پاک اگر مل جائے تب کتنا پھول برسایا جائے. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. اللہ میرے بھائیوں کی اس کوشش کو قبول فرما لے. سرکار غوث اعظم کے شیخ ابو سعید مخزومی فرماتے سنو میرے بچوں, اور تم کیا سمجھتے ہو میں نے اسے یوں ہی بار کیا, یہ ناکارہ ہے. میں نے یہ سوچ کے اسے بار بار باہر کیا کہ اس کے صبر کا امتحان بھی ہو جائے, اور تم بار بار اسے باہر جاتے ہوئے دیکھو, اسے صحیح طریقے سے پہچان لو. آج یہ بچہ تمہارے اسکول میں, مدرسے میں, کالج, کلاس میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. ایک دن آنے والا وقت ایسا آئے گا یہی بچہ ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے گا.
اللہ اسے اتھارٹی دے گا یہ کہنے کی قدمی ہادھی علی رقبت کل ولی اللہ. اس بچے کو پہچان لو. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بڑے بڑے شیوخ نے مجھے کتابیں پڑھائی ہیں. میں 18 سال کا تھا، 7 سال میں نے جامعہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی. کتنے؟ آواز نہیں آئی، اونچی بولے. 18 سال میں آئے تھے، 7 سال جامعہ نظامیہ میں غوث پاک نے تعلیم حاصل کی. عمر کتنی ہوئی؟ یاد گفتگو یوٹیوب سنیے تو ضرور سے بولو بھائی. کتنی؟ 25. غوث پاک کی عمر 25 سال. کتابوں کا علم حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے، اب کہاں جانا ہے؟ اب پریکٹیکل طور پر آپ کو اپنے اوپر اسلام کو لاگو کرنا ہے، جسے جہد مسلسل کہتے ہیں، جسے چلہ کہتے ہیں، جسے ریاض کہتے ہیں، جسے محنت کہتے ہیں. اسی کو حضور غوث اعظم نے اس جنگل میں مرنے والی لاش کے مالک سے یہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کے فرمایا تھا، اگر عاشق بننے میں دشواریوں کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے تو عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا. اب غوث پاک جب 25 سال کے ہو گئے، علم حاصل کر لیا، تو عاشق بننے کے دن شروع ہوئے. بغداد شہر سے نکلے، 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک عظیم قبرستان ہے جہاں وہ صحابی لیٹے ہوئے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا دنیا جنت سے محبت کرتی ہے، جنت میرے سلمان فارسی سے محبت کرتی ہے. ان کے قریب میں وہ لیٹے ہیں جن کو رازدار مصطفیٰ 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے پرائیویٹ صحابی کہا جاتا ہے، حذیفہ یمانی کے نام سے. ان کے قریب میں وہ لیٹے ہیں جن کو امام جعفر صادق کا بھائی امام طاہر کہا جاتا ہے. ان کے قریب میں وہ لیٹے ہیں جن کو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن جابر کے بیٹے جناب عبداللہ کہا جاتا ہے، جابر بن عبداللہ کے بیٹے جناب عبداللہ کہا جاتا ہے، جن کے والد کے گھر میں حضور نے جنگ خندق کے موقع پہ دعوت قبول فرمائی. ان کا گھر مدینہ شریف میں ہے. میں نے ان کے گھر میں نماز پڑھی ہے، ابھی موجود ہے. پرانی مچھلی کی مارکیٹ جائیں، پتہ پوچھیں، مسجد حرم کے نام سے تو ضرور جائیے گا انشاءاللہ. بڑی مبارک ہے ان کی وہ زمین جہاں پر ترکیوں نے ایک مسجد بنا رکھی ہے. اسی کے قریب ایک پہاڑی ہے جس پہاڑی پر حضور نے جبریل کے کہنے پر 3 دن تک امت کے غم میں اتنا روئے تھے کہ قریب میں عیسائیوں کے جانور کھانا کھانا بند کر دیے. جناب عبداللہ موجود ہے وہاں پر. یہ اسی مبارک علاقے کے پیچھے ایک جنگل ہے، معلوم ہے اسی جنگل کے پیچھے کسرا کا محل ہے جو حضور کی پیدائش پر پھٹ گیا تھا. اور اگر تاریخ یاد رکھتے ہیں تو یاد کیجئے، اسی قبرستان کے قریب میں وہ نہر دجلہ کا وہ حصہ ہے جہاں پر حضور کے غلاموں نے نہر دجلہ کے اوپر لہروں پر اپنے گھوڑے دوڑائے تھے. ڈاکٹر اقبال نے اسی زمین کے بارے میں کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ زمین اسی ایریے میں ہے جس کو مدائن کہا جاتا ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 40 کلومیٹر کا سفر طے کیا اور مدائن کے جنگل میں آ گیا. کیا کرنے آئے ہیں؟ پریکٹس کرنے آئے ہیں. وہ عاشق بننے والی ڈگری حاصل کرنے آئے ہیں. عاشق کسے کہتے ہیں؟ آئیے دیکھیں غوث پاک عاشق بنے تو کیسے بنے. آپ فرماتے ہیں پورے سال مجھے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا. تھوڑی دیر کے لیے بیوی بچے پانی نہ دیں تو آپ بیوی کو، بچوں کو، ماں کو گالیاں دیتے ہو. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں پورے سال مجھے پانی پینے کے لیے نہیں ہوتا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ایک ایک دانہ پورے سال میرے بدن میں نہیں آتا تھا. میں پتیاں کھا کے رہتا تھا. بھوک کی وجہ سے زمین پر میں گر جاتا تھا. لوگ مجھے مردہ سمجھ کے غسل دینے والے یتیم لاوارث لاشوں کو نہلانے والوں کے ہاں پھینک دیتے تھے. جب وہ مجھے نہلانے کے لیے مجھ پر پانی ڈالتا تھا میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا. وہ کہتا تھا اوہ تو زندہ ہے، عبد القادر پاگل ہے تو. میں اٹھ کے چلا آتا تھا. میرا کام صرف یہی تھا، الا اللہ الا اللہ. سرکار غوث اعظم فرماتے میں مدائن کے جنگلوں میں صرف یہی نعرہ لگاتا تھا، الا اللہ الا اللہ. پڑھے میرے ساتھ، الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اللہ کا نام ہے، اونچی بولے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ. سرکار غوث اعظم فرماتے جب میں الا اللہ کے نعرے لگاتا تھا نا تو جنگل کے سارے شیر چیتے میرے قریب آ کے میری آواز میں آواز ملا کے پڑھا کرتے. میں نے بڑی مفلسی اور بڑی غریبی کے دن گزارے. پیٹ پر 2 پتھر باندھ کے ٹہلتا تھا. چور مجھے پہچانتے تھے. غوث پاک فرماتے ہیں چور مجھے پہچانتے تھے. وہ چوریاں کرنے کے لیے نکلتے تھے تو سب کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے. مجھے دیکھتے بولے میں اس پاگل عبد القادر سے کیا ڈرنا، یہ تو پاگل ہے. غوث پاک فرماتے میں چل نہیں پاتا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مشکلوں کے ساتھ کوئی محنتیں کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تب کہیں امام الاولیاء بنا.
سرکار غوث اعظم فرماتے مجھے لگا اب میرے بچنے کی صورت نہیں ہے. 25 سال میں نے جنگل میں گزارے ہیں, 25 گھنٹے نہیں 25 سال میں نے جنگل میں گزارے ہیں. اللہ اکبر. درختوں کی پتیاں کھا کے رہتا تھا, گھاس کھا کے رہتا تھا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بس بچپن میں کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہا تھا. جب میں واقعہ پڑھتا ہوں کتاب میں نا بہت روتا ہوں. سمجھے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے. میرے آقا غوث پاک جن کے نام سے لنگر بنتے ہیں, جن کے نام کے صدقے میں ہمارے بچوں کی شکم سیری ہوتی, جن کے نام سے آج دشمنوں کے گھر آباد ہیں, جن کے نام سے آج بڑے بڑوں کے دسترخوان آباد ہے. وہ شیخ عبد القادر بھوکا رہتا تھا, وہ میرے غوث پاک بھوکے رہتے تھے. جن کا 900 سال پہلے کا قائم کردہ لنگر خانہ آج بھی غریبوں کو کھانا دے رہا, وہ میرے شیخ عبد القادر بھوکے رہتے تھے. ہمیں احساس نہیں ہے, بس غوث پاک کا نام لیا, بدعقیدے کہتے ہیں وہ ان کے نام میں تاثیر کیا ہے. کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ غوث پاک کے نام میں تاثیر کیا ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں گرتے پڑتے ہوئے جنگل سے باہر نکلا. میں نے کہا لگ رہا ہے میری موت قریب ہے, اب میرے بچنے کے دن نہیں ہے, اب میں مر جاؤں گا, انتقال کر جاؤں گا. میں نے سفر کرتے 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 بغداد شہر کے اس ایریے میں آیا جسے شونیزیہ کہتے ہیں. اسی ایریے میں ایک نبی یوشع بن نون علیہ السلام کی مزار شریف ہے. اسی ایریے میں ایک ابراہیم خواص نام کے بزرگ لیٹے ہوئے ہیں. اگر سبحان اللہ کہو بتا دوں اسی محلے میں ذوالنون مصری جیسے بزرگ لیٹے ہوئے ہیں. اگر زور سے بولنے کا وعدہ کرو بتا دوں اسی محلے میں بہلول دانا بھی لیٹے ہوئے ہیں. اسی محلے میں شیخ جنید بغدادی بھی لیٹے ہوئے ہیں. اسی محلے میں شیخ سری سختی بھی لیٹے ہوئے ہیں. خدا کی قسم کیسے کیسے لالو جواہر بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں. میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے زندگی میں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ بغداد ضرور چلے جانے انشاءاللہ. بولو چلو گے بغداد. 11ویں شریف کے موقع پر گجرات سے ایک بوڑھی عورت گئی تھی. جب وہ گھر سے نکلی تو اس کی بیٹیوں نے کہا امی میرے لیے تسبیح لے کے آنا. کوئی بولا میرے لیے ٹوپی لے کے آنا. بولے سن جا تو رہی ہوں لیکن لوٹ کے نہیں آؤں گی, دربار غوث سے لوٹ کے نہیں آؤں گے. لوگوں نے کہا کہ ارے رے اماں کچھ تبرک لے کے آنا. بولے لے کے نہیں آؤں گی, میں وہیں رہ جاؤں گی, غوث پاک کو چھوڑ کے کیسے آؤں گی, دربار غوث دیکھ کے زندہ کیسے رہوں گی. نانا کچھ نہیں میرا انتظار مت کرنا. لوگ بولے اماں مذاق کر رہی ہیں. وہ نکل گئی, نجف اشرف پہنچی, مولا کائنات کا در دیکھا, رو کے بولی آقا آپ کو دیکھ لیا, آپ کے بیٹے عبد القادر کو کب دیکھوں گی. کربلا پہنچی, مولا عباس و حسین کے روزے کو دیکھا, رو کے بولی آپ کو دیکھ لیا, آپ کے لاڈلے عبد القادر کا روزہ کب دیکھوں گے. اور بار بار کہتی سنو بغداد آ رہی, اب جاؤں گی نا, آؤں گی نہیں. ٹور والوں سے کہتی, ساتھیوں سے کہتی جا رہی ہوں بغداد, آؤں گی نہیں. بغداد شریف آ گئی, غوث پاک کے روزے پہ آ گئی, شار سادون میں ہوٹل میں قیام کیا, کھانا پینا کھا کے لوگ کپڑا پہنے وہ رو رہی تھی. اچانک انہوں نے سفر کیا گاڑی سے, جیسے حضور غوث پاک کا مبارک نیل گنبد دیکھا, سرکار غوث پاک کی مسجد کے اوپر سفید گنبد دیکھا, وہ 4 عظیم مینار دیکھے. ایک مینار کو صدر صدام حسین نے بنوایا تھا, ایک مینار کو خلافت عثمانیہ نے بنوایا تھا, 2 مینار کو شیخ یوسف گیلانی نے بنوایا تھا. ان میناروں کے بارے میں صوفی سلطان میں نے فرمایا تھا سیفی صاحب تمہیں پتا بھی ہے یہ مینار وہ ہیں کہ جن کو دیکھ دیکھ کر کے نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ نے ولایت عطا فرما دی ہے. ان میناروں کو دیکھا تو طلب گئی, غوث پاک کا روزہ نظر آیا, بڑا پیارا. میرے بھائی نے نظامت میں وہ شعر کرا, یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا, جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا. خدا کی قسم دربار غوث ایسا ہے, ماں کے آنچل جیسا ہے. آپ جب جائیں گے نا تو آپ کو لگے گا میں تو اپنے گھر میں آ گیا, یہاں کے در و دیوار مجھے پہچانتے ہیں. خوشبو کتنی مانوس ہے, غوث پاک کی مزار نہیں ہے, غوث پاک بیٹھے ہوئے ہیں مزار کے اوپر. آپ کو ایسا لگے گا ہر موڑ پر خوشبو ہی خوشبو نظر آئے گی, غوث پاک کے ہونے کا احساس ہوگا. ایسا عظیم روضہ, ایسے عظیم بارگاہ, ایسی عظیم دہلیز ہے سیدنا شیخ کی. عورت گئی, جب غوث پاک کی جالی کو دیکھا تڑپ گئی, تڑپتی رہی, روتی رہی, اور پھر وہ نکلی نہیں. معلوم ہے آپ کو آنے سے پہلے وہی ہوا جو وہ چاہتی تھی. اس کا انتقال غوث پاک کی جالی شریف کے قریب ہو گیا, غوث پاک کے شہر میں اس کی مٹی ہو گئی. عمر بھر کی بے قراری کو قرارا ہی گیا. اسے عاشق کہتے ہیں. سرکار غوث اعظم سے محبت کرنا یہ بڑے چنے ہوئے لوگوں کا کام ہے. سمجھے آپ اگر حلال کھاتے رہو گے تو قادری ہو جاؤ گے انشاءاللہ. بولو کوئی دقت, قادری ہو جاؤ گے. سرکار غوث پاک فرماتے میں نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے اور میں نے عاشق بننے کے دن اب کیا کرتا, 25 سال ہو گئے, میں تھک گیا تھا, میں سمجھ گیا میرے بچنے کی صورت نہیں ہے. میں سفر کرتے کرتے شونیزیہ کے محلے میں آیا. ایک مسجد تھی, اس مسجد میں ایک کنارے پر جا کے میں بیٹھ گیا.
غوث پاک فرماتے ہیں جب میں مسجد میں بیٹھا تو میں سمجھ گیا اب میں اٹھ نہیں پاؤں گا. میرا شیخ ظاہری طور پر کھانا نہ ملنے سے کمزور، جس کے قدم کی ٹھوکروں سے اللہ نے ان علماء کو اور آپ کو سبیل اور لنگر سے نوازا، وہ میرا غوث پاک کیسا بھوکا رہتا تھا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں مسجد کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، دیوار سے ٹیک لگائے، اچانک مسجد کے اندر ایک شخص داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں جھولا تھا، وہ دیوار کے سامنے بیٹھ گیا، اتر اور دکن کا فاصلہ تھا، بیٹھ گیا، اس نے جھولا کھولا یعنی ٹفن کھولا اور کپڑے کھولے، اس میں سے کھانا نکالا. سرکار غوث پاک کہتے ہیں میں اس طرف بیٹھا تھا، وہ اس طرف، وہ کھانا کھانے لگا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جملہ سنیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے، مجھے بھوک اتنی لگی تھی میری پلکیں اٹھ نہیں پاتی تھی. غوث پاک فرماتے ہیں جب وہ کھانا کھانے کے لیے لقمہ اٹھا کے یوں اپنے منہ میں ڈالتا تھا تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں بھوک کی وجہ سے منہ میرا کھل جایا کرتا تھا، بھوک کی وجہ سے منہ میرا کھل جایا کرتا تھا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا، اس نے مجھے دیکھا، کہا اے مسافر ادھر ادھر. غوث پاک فرماتے ہیں بڑی مشکلوں سے میں اٹھ کے گیا اس کے پاس. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کھا لے، نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، کھا لے. تو میں نے کہا تیرا بھی نہیں ہے میرا بھی نہیں ہے تو ہے کس کا یہ؟ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا میں ایران کا رہنے والا ہوں. ایران غوث پاک کے ملک کا نام ہے. غوث پاک نے اپنے ملک کا نام سنا، تڑپ گئے، بولے تم ایران کے ہو؟ اس نے کہا جی میں ایران کا ہوں. غوث پاک فرماتے ایران میں کہاں کے؟ مشہد کے ہو. کہاں کے؟ رے کے ہو جس کا نام تہران ہے. تم تہران کے ہو؟ تم شیراز کے ہو؟ تم اصفہان کے ہو؟ سیستان کے ہو؟ کاشان کے ہو؟ کہاں کے ہو؟ اس نے کہا نا مسافر، میں جیلان کا رہنے والا. جہاں غوث پاک پہ اپنے شہر کا نام سنا غوث پاک تڑپ گئے. فرمایا تم جیلانی ہو؟ فرمایا میں جیلان کا ہوں، میری پیدائش جیلان کی ہے. فرمایا بغداد میں کیا کر رہے ہو؟ بولے بزنس کرنے کے لیے آیا تھا. بولے پھر یہ کھانا تمہیں کیسے مل گیا؟ تمہارا بھی نہیں ہے میرا نہیں، کس کا ہے؟ تب وہ رونے لگا. اس نے کہا اے مسافر میں کیا بتاؤں، میں جیلان میں جہاں رہتا ہوں میرے گھر کے قریب میں ایک مبارک گھرانہ آباد ہے، اس گھر میں ایک مبارک بوڑھی خاتون رہتی ہیں، اتنی مقبول خاتون ہے، ان کا نام ہے فاطمہ ام الخیر. یہی نام غوث پاک کی امی کا تھا. آئے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اپنی ماں کا نام سنا تو غوث پاک تڑپ گئے، رونے لگے. فرمایا کیا ہوا؟ کون؟ بولے میرے محلے میں بوڑھی خاتون رہتی ہیں، اتنی مبارک ہیں، جب جیلان میں بارش نہیں ہوتی نا تو لوگ ان کے دوپٹے کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ بارش عطا فرماتا. کیسی مبارک خاتون ہے جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہوں، ان کی بارگاہ میں جا کے دعائیں کروائے تو دعا اللہ قبول کرتا ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں عراق بزنس کے لیے آ رہا تھا تو اس بوڑھی خاتون کو پتا چلا میں عراق جا رہا ہوں تو انہوں نے کہلا بھیجا، مجھے بلایا، میں گیا تو انہوں نے اندر سے خادمہ سے کہا اس سے پوچھو یہ کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا امی میں بغداد جا رہا ہوں بزنس کے لیے. تو اندر سے رونے کی آواز آئی. آپ کی فاطمہ ام الخیر نے روتے ہوئے کہا بغداد میں میرا بیٹا عبد القادر پڑھنے کے لیے گیا، عبد القادر پڑھنے کے لیے گیا، کئی سال ہو گئے، اس کی کوئی خبر نہیں ملی مجھے، اس کا کچھ عطا پتہ نہیں، پتہ نہیں میرا بیٹا کس حالت میں ہے. جب دسترخوان پر بیٹھتی ہوں تو میرا بیٹا مجھے یاد آتا ہے، ایسا لگتا ہے میرا بیٹا بھوکا ہے، میرا بیٹا پیاسا. افسوس یہ جب بچے بھوکے ہوں تو ماں کو خبر ہو جاتی ہے، لیکن جب ماں بھوکی ہوتی ہے تو بچے اے سی میں چین سے سو جاتے ہیں. کتنی حساس طبیعت کی ماں ہوتی ہے. شیخ بشیر گیلانی غوث پاک کے بیٹے ہیں بغداد شریف کے، مجھے اپنے گھر لے گئے تھے، رو کے بولے کورونا کے دور میں سارے میرے بچوں کو وائرس نے پکڑ لیا، میری بیوی بیمار، میرے بچے بیمار، میں سمجھ گیا سب مر جائیں گے. بہت موتیں ہوئی تھی بغداد میں، میں سمجھ گیا کوئی بچے گا نہیں. میں بڑا علاج کروایا لیکن میرے بچے، میری بچیاں، میری بیوی ٹھیک نہ ہوئی. تو میں نے معلوم ہے کیا کیا؟ میں نے کہا جی شیخی کے بتائیں. تو بولے میں نے اپنی ماں کو کرسی پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ایک ٹرے لایا اور لوٹے میں پانی لایا. میں نے اپنی ماں کا دونوں پاؤں ٹرے میں رکھا، لوٹے سے اپنی ماں کے پاؤں کو دھویا، ٹرے میں پانی آ گیا، میں نے گلاس میں بھر بھر کے اپنے بیٹوں کو پلایا. میں نے کہا سنو، کورونا کو موت آ سکتی ہے، کورونا کی وجہ سے میرے بچوں کو موت نہیں آ سکتی ہے. نعرہ تکبیر، بچوں کو اپنی ماں کے قدم کا غسالہ پلا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار غوث اعظم، نعرہ تکبیر. حضور غوث پاک کی ماں کتنی محبت فرماتی تھی معلوم ہے آپ. سرکار غوث پاک فرماتے اپنی ماں کا نام سنا میں تڑپا، بہت رویا. میں نے کہا اچھا پھر؟ بولے مجھ سے بولی میرا بیٹا عبد القادر نام کا وہ جامعہ نظامیہ میں پڑھنے کے لیے گیا، جا کر کے اس کو کچھ پیسے دے دینا.
میرے عبد القادر کو خرچے کے لیے پیسے دے دینا. تو غوث پاک فرماتے پھر کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں آیا, اپنا بزنس کیا, جامعہ نظامیہ گیا تو سب ملے, عبد القادر نہ ملا. میں نے کہا عبد القادر کدھر گیا جیلان والا؟ لوگوں نے کہا ارے وہ امامین میں ہوگا. میں آزمین گیا, کاظمین گیا تو امام جواد تقی امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ, بولے وہاں نہ ملا. کسی نے کہا وہ آزمین میں ہوگا, امام اعظم کی بارگاہ, وہاں گیا تو نہ ملا. کسی نے کہا وہ مقبرے غزالی کے پاس ہوگا, وہاں گیا تو وہاں نہ ملا. اس ایریے میں, بولے وہاں. میں کرکوک گیا, وہاں نہ ملا. سلیمانیہ گیا, وہاں نہ ملا. کسی نے کہا وہ نجف میں ہوگا, بابو السلام قبرستان میں صالح اور ہود علیہ السلام کی قبروں سے لپٹا ہوگا. بولے میں نے عبد القادر کو بہت ڈھونڈا, اے مسافر سب ملے, عبد القادر نہ ملا. میرے سارے پیسے ختم ہو گئے عبد القادر کو ڈھونڈنے میں. سرکار غوث پاک رو رہے تھے. بولے پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں جب میرے پیسے ختم ہو گئے, مجھے بھوک لگی تو اس کے پیسے سے کھانا کھانے لگا. اسی کے پیسے سے ہوٹل سے کھانا لا کے آج میں بیٹھا ہوں تو تم مجھے نظر آئے, اس لیے میں نے تم سے کہا کھا لے, نہ میرا ہے نہ تیرا ہے. اتنا سنا تو غوث پاک اتنا روئے, آپ کا دامن بھیگ گیا. اس نے کہا اے مسافر تم روتے کیوں ہو؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں تم جس عبد القادر کو ڈھونڈ رہے وہ میں ہی ہوں, وہ میں ہی ہوں. فرماتے میری ماں کیسی ہے, میری ماں کیسی ہے, میری ماں کیسی ہے. سرکار غوث پاک فرماتے میری ماں کیسی ہے, میری ماں کی آنکھیں کیسی ہیں, میری ماں کو کمزوری نے گھیر تو نہیں لی ہے, میری ماں کی طبیعت کیسی ہے. اس نے کہا نہیں وہ تو ٹھیک ہے, تم عبد القادر ہو, تمہارا لباس کیسا ہے, تم تو بڑے عظیم جاہ و جلال والے ہو, تمہارا خاندان بڑی شان و شوکت والا ہے, یہ اپنا حلیہ کیسے بنا رکھا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے بچپن میں وعدہ کیا تھا عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا. یہ میرے عاشق بننے کے دن چل رہے ہیں, عاشق بننے کے پورا سال ہو گیا, مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا. تب اس نے روتے ہوئے کہا اے عبد القادر پہلے میں نے کہا اب اسے کھا لو, اب تم میرے سامنے ہو, تم اس کھانے کے مالک ہو, پہلے تم میرے مہمان تھے, اب میں تیرا مہمان ہوں. اگر کہو گے تو اسے کھاؤں گا, نہیں کہو گے تو نہیں کھاؤں گا. معلوم ہے غوث پاک نے اس مسافر کو, جیلان سے آنے والے مسافر کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا. کبھی کسی غریب مؤذن کو, کسی امام کو, کسی مقتدی, کسی نمازی کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کے کھلا دیا کرو. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں کھانا کھا چکا, وہ بھی کھا چکا نا, اس نے مجھے بچے ہوئے پیسے دیے تو میں نے خرچے کے پیسے اسے واپس کر دیے. میں نے کہا یہ پکڑ, جانا تو کہنا میری ماں سے عبد القادر ٹھیک ہے. عبد القادر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کوشش میں لگا, اے میری ماں میرے لیے دعا کر دے, تیری دعاؤں سے میرا سفر آسان ہو جائے گا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے جو سارا پیسہ خرچے والا ملا تھا, میں شونیزیا سے لے کر کے کہیں نہ گیا, سیدھے بغداد کی منڈی میں گیا, سیدھے بغداد کی مارکیٹ میں گیا, ہوٹلوں پہ گیا, میں نے کھانا لیا, راشن لیے, میں نے بہت سارا سامان لیا, بڑے بڑے نوکر چاکر کو بلایا, میں نے کہا اسے اپنے سر پہ رکھو, ٹھیلے پہ رکھو. سب نے سامان غوث پاک کا اپنے اپنے سر پہ رکھا ٹھیلے پہ. بولے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ادھر چلو, ادھر غریب زیادہ رہتے ہیں, سب ادھر بانٹ دو, ادھر بانٹ دو, ادھر بانٹ دو, ادھر بانٹ دو. میں نے سارے پیسوں کا سامان لے کے اسی دن بانٹ دیا. میرے ایک دوست مل گئے جامعہ نظامیہ کے, بولے اے شیخ عبد القادر کیا بات ہے, کل تو بھوکے تھے آج لنگر بانٹتے ہو, یہ پیسے کہاں سے آئے؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے بھیجی. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. خدا کی قسم ماں اگر کچھ بھیجتی ہے تو کتنی پیاری ہوتی ہے. ہر سہولت تھی میسر لیکن اس کے باوجود ماں کے ہاتھوں کی پکائی روٹیاں اچھی لگی. کبھی بوڑھی ماں روٹیاں جلی ہوئی دسترخوان پر رکھتی ہے نا, خدا کی قسم شہروں کی قیمتی شیرمال بھی جلی ہوئی روٹیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ماں ماں ہوتی ہے میرے دوستو, ماں مر جائے گی تب احساس ہوگا. اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر, دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کھل جائے گا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے سارے پیسے بانٹ دیے جو مجھے ملے تھے, میری ماں نے میرے خرچے کے لیے بھجوائے تھے, میں نے اپنے پاس کچھ رکھا نہیں. اس نے کہا رکھ لیا ہوتا کل کیا کھائے گا عبد القادر؟ تو غوث پاک فرماتے سن میرے دوست, جو پروردگار عالم ایک دن عبد القادر کو اتنا دے سکتا ہے وہ کل عبد القادر کو بھوکا نہیں رکھے گا. اللہ اللہ, یہ شان ہے سرکار غوث اعظم کی. آپ کی عمر پوری 25 ملا کر کے 50 ہوئی. 25 سال مدائن کے جنگل میں. میں اپنے دوستوں کو جب اس جنگل کے قریب لے کے جاتا ہوں, بہت گیا, مجھے یاد بھی نہیں آ رہا میں نے کتنی مرتبہ اس ایریے سے گزرا ہوں, وہاں گیا ہوں. سمجھے آپ, واللہ العظیم یہ پتہ نہیں ان علماء طلباء کی جوتیوں کی برکتیں ہیں, آپ کے قدم کا اعزاز ہے. الحمدللہ رب العالمین, یہ شرف, یہ نعمت ملی ہے تو مجھے یاد نہیں, لیکن میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اسی جنگل میں غوث پاک بھوکے رہتے تھے. کبھی آپ کو شادیوں کے منڈپ میں ٹیبل پہ کھانا آنے میں دیر ہو جائے تو روٹی کو اپنی انگلیوں میں ڈال کے نچایا مت کرو,
روٹیوں کا کسی غریب کی غریبی کا مذاق نہ اڑایا کرو. سمجھ رہے بوٹیاں نہ ہو تو سیلفی لے کر کے خشک پلیٹ کو کسی کو سیلفی دے کے مت بھیجا کرو. سالے جب کھلانے کے لیے پیسے نہیں تھے تو دعوت کیوں دی؟ میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم مومن ہو، غوث پاک کے ماننے والے ہو، کبھی دسترخوان پر کچھ نہ رہا کرے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بیٹھے رہا کرو. جس پروردگار عالم نے کل بنایا ہے وہ کل کا رزق بھی بنایا. جب بل گیٹس کو دیتا ہے، شراب پینے والوں کو دیتا ہے، جوا کھیلنے والوں کو دیتا ہے، تو اپنے حبیب پر درود پڑھنے والوں کو بھوکا نہیں مانے گا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میری عمر جب 50 سال کی ہوئی تو میں بغداد کے قریب آیا. میں نے کہا اے میرے مولا، میں نے تعلیم حاصل کی، میں نے عشق کی منزل سر کر لی، 50 سال کا ہو گیا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے، میں کہاں جاؤں؟ آواز آئی عبد القادر یہ بغداد تیرے لیے. جو جانا چاہتے ہیں وہ تو سبحان اللہ کہیں. یہ بغداد اونچی بولے. آپ نے بغداد کو بہت ہلکے میں لیا ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ صوفیہ فرماتے ہیں جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیا کرتا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. غوث پاک فرماتے سنو جب سارے دروازے بند ہو جائے تو یہ سوچ کر کے میرے پاس آ جانا کہ ابھی عبد القادر کا دروازہ کھلا ہوگا. اللہ اکبر. غوث پاک فرماتے اپنی خانقاہ سے نکلے، آگے بڑھے، قبلہ کی طرف آپ کی پیٹھ تھی، باب حلب کی طرف چہرہ تھا. فرمایا میرے دادا نے مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا تھا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. غوث پاک نے فرمایا میں ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہوں، جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. مفتی عراق مفتی عبد الکریم بیاروی سے کسی نے پوچھا تھا، جو 2005 میں انتقال کیے، بغداد کے سب سے بڑے مفتی تھے. ان سے پوچھا گیا اس گلی کے بارے میں سیدنا شیخ نے فرمایا ہے، اس گلی کے بارے میں کیوں فرمایا جو اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے؟ مفتی عبد الکریم بیاروی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا. کیوں کہا؟ اتنا پتا ہے میں نے اس گلی سے حضور کو کئی مرتبے گزرتے ہوئے دیکھا. اللہ اللہ اللہ. چلو گے وہ گلی دیکھو گے؟ کتنے لوگ ہاتھوں کو اڑا کے بتائیں تھک گئے؟ چلو گے اس گلی کو دیکھو گے انشاءاللہ؟ سچ بولا کرو، حلال کھایا کرو. کہیں جاؤ نہ جاؤ بغداد ضرور جاؤ گے انشاءاللہ. بولو ہاتھوں کو اڑا کے، دل سے بولو انشاءاللہ. سرکار غوث پاک فرماتے میرے مولا میں کہاں جاؤں؟ بغداد، شیراز، ایران، کوسو اور یوگوسلاویا، چیچنیا، کہاں جانا ہے مجھ کو؟ یہ ملک بعد میں تقسیم ہوئے، کہاں جانا ہے؟ آواز آئی عبد القادر یہ بغداد تیرے لیے. بولے نا 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 میرے مولا، بغداد کے لوگ اچھے نہیں، ٹپوری قسم کے لوگ، یہاں عریانیت ہے، یہاں نشہ خوری بہت ہے، لوگ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، میں یہاں نہیں رہوں گا. آواز آئی عبد القادر یہ شہر تیرے لیے. بولے میرے مولا میں یہاں نہیں رہوں گا. آواز آئی یہ شہر تیرے لیے. پھر غوث پاک مچل گئے. آپ نے فرمایا اے میرے مولا اگر میں اس شہر میں رہوں گا تو میری کچھ شرطیں ہیں. اس سے کہہ رہے ہیں اللہ سے، یہ درجہ محبوبیت ہے، یہ محبوبیت کے منزل پر ہے. بولے میرے مولا میری کچھ شرطیں. آواز آئی عبد القادر بول تیری شرطیں کیا ہیں؟ غوث پاک نے تقریر کرتے فرمایا تھا تمہیں پتا ہے میں نے اللہ سے 70 شرطیں منوائی ہیں. رب نے میری ہر ایک شرط کو 70 مرتبے کہہ کے قبول فرمائی. تمہیں پتا ہے بغداد والوں میری ان 70 شرطوں میں ایک شرط کیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں پتا ہے. فرماتے ان 70 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی اے میرے مولا جو مجھ سے محبت کرے بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آنی چاہیے. خوش ہو جاؤ ذرا ہاتھوں کو اڑا کے بولو لبیک یا غوث اعظم. اونچی بولو اونچی بولو لبیک یا غوث اعظم. سرکار غوث اعظم فرماتے میری بات قبول کی گئی، میں بغداد میں آ گیا. بغداد کوئی چھوٹا موٹا شہر نہیں ہے، خالی اکیلے غوث اعظم نہیں ہے. یہ وہی شہر ہے جس میں ایک طرف امام غزالی لیٹے ہوئے ہیں، امام غزالی لیٹے ہوئے ہیں. یہ وہی شہر ہے جہاں ایک طرف ابو خمرہ ہندی لیٹے ہوئے ہیں. وہی شہر ہے جہاں 100 مرتبے خواب میں دیکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ لیٹے ہوئے ہیں. جہاں ایک طرف بشر حافی لیٹے ہوئے ہیں، ابو بکر شبلی لیٹے ہوئے ہیں، جہاں امام موسیٰ کاظم لیٹے ہیں، امام جواد تقی لیٹے ہوئے، ان کے قریب امام اعظم کے شاگرد امام یوسف لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں شیخ کبیر احمد رفاعی جنہوں نے قبر مصطفیٰ سے نکل کر کے حضور کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، ان کے باپ شیخ سلطان لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں ایک طرف حبیب اجمی لیٹے ہوئے ہیں، مولائے کائنات کے پوتے داؤد طائی لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں عاشقوں کا امام منصور حلاج لیٹا ہوا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اسی شہر میں شیخ جنید بہلول دانا شیخ ذوالنون مسی لیٹے ہوئے ہیں. اسی مبارک شہر میں سلسلے سہروردیہ کے امام شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر کے قریب کربلا ہے، اسی شہر کے قریب نجف ہے. سب سے بڑی بات ان بزرگوں کی دعاؤں کی امین اسی شہر میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی آرام کر رہے ہیں.
کیسی عظیم الشان وہ زمین ہوگی جسے بغداد کہا جاتا ہے، ارض اجابہ کہا جاتا ہے، جسے کعبۃ العشاق کہا جاتا ہے، جسے ارض مدینہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، جسے تصویر مدینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اس شہر کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ اس شہر میں وکونوا مع الصادقین، جو سچوں کا سردار ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہے کون؟ شیخ عبد القادر، وہی لیٹا ہوا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے بغداد میں انٹری کی، پھر جامعہ نظامیہ میں آیا، پھر میرے آنے سے جامعہ نظامیہ کی نیم پلیٹ بدل گئی، اس پر جامعہ قادریہ لکھ اٹھا۔ باب العزج محلے کا نام تھا، وہ ہٹ کر کے باب الشیخ لکھ اٹھا۔ پھر اس کے فاؤنڈر تھے شیخ ابو سعید مخزومی، وہاں میرا نام شیخ عبد القادر لکھ اٹھا۔ فرماتے میں نے 41 ایئرز اسی پاکیزہ مدرسے میں دین کی خدمت کی ہے۔ ہفتے میں 3 تقریر غوث پاک فرماتے میں کرتا تھا۔ کتنی؟ 2 پبلک بیس پر، 1 اولیاء کے سامنے۔ جب پبلک بیس پر میں تقریر کرتا تھا تو 80 ہزار سے زیادہ لوگ میری تقریر کو سنا کرتے تھے۔ جنات ان سے زیادہ ہوا کرتے تھے اور فرشتے ان سے بھی زیادہ ہوتے تھے۔ جب میں تقریر کرتے کرتے اپنی گردن اوپر اٹھاتا تھا تو مجھے فرشتے اتنے نظر آتے تھے کہ آسمان دکھائی نہیں دیتا۔ سرکار غوث اعظم کی تقریر کے بڑے جلوے تھے، اور الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میری تقریر کو لکھنے والے 400 قلم دوات ہوا کرتے تھے۔ ایک ایک جلسے میں دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، ہر جلسے میں 400 لوگوں کو اللہ اپنا ولی بنایا کرتا ہے۔ 100 جنازے میری تقریر میں وہ اٹھا کرتے تھے اور لوگوں کے کانوں پہ سوار ہوا کرتے، سب اللہ کی ولایت کو پا چکنے والے لوگ تھے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے میں اپنی خانقاہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک پیشنٹ آ گیا۔ دیکھیں زمین کی تاثیر کتنی ہے بغداد کی۔ فرماتے ایک مریض آ گیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے حضور یہ ڈاکٹروں نے، حکیموں نے جواب دے دیا ہے، اب اسے آپ چاہیں تو رکھ لیں، چاہیں تو اس کو موت آئے تو آپ کی دہلیز پر، بچنے کی صورت نہیں ہے۔ غوث پاک فرماتے رکو، آگے بڑھے۔ آپ نے زمین سے کنکا اٹھایا، اٹھا کر کے اس مریض کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ مریض اٹھ کے بیٹھ گیا، مریض اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جب اٹھ کے بیٹھ گیا نا تو لوگوں نے کہا کہ شیخی ابھی تو یہ مر رہا تھا، اس کے منہ میں آپ نے کیا ڈال دیا؟ یہ جاتے جاتے لوٹ آیا۔ حضور غوث پاک فرماتے میں نے اس کے منہ میں اس گھاس کے تنکے ڈالے ہیں جس گھاس پر میرے مدرسے کے بچے چلا کرتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ غوث پاک کے مدرسے کے بچوں کے قدم کے نیچے آنے والی گھاس کا جب یہ عالم ہے تو غوث پاک کے قدم کے نیچے آنے والی گھاس کا عالم کیا ہوگا؟ یہ زمین کی تاثیر ہے۔ سرکار غوث اعظم غریبوں کو نوازتے کیسے تھے؟ ایک دو باتیں اور سن لیں، غریبوں کو نوازتے کیسے تھے تاکہ یہ بات آپ کے اندر راسخ ہو جائے، داخل ہو جائے انشاءاللہ۔ بولے یہ تعلیم ہے۔ سرکار غوث اعظم کی مزار کے قریب میں ایک نہر ہے، نہر دجلہ، نہر دجلہ۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں نہر دجلہ کے قریب گیا، کشتی پر بیٹھ کے مجھے نہر دجلہ کراس کر کے ادھر جانا تھا۔ ملا سے میں نے کہا مجھے اس پار کر دو، اس نے کہا اتنے پیسے لگیں گے۔ میں نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کشتی تیرے باپ کی ہے، چل باہر نکل۔ وہ رونے لگا، اتر گیا اور رونے لگا۔ بولے بھائی پیسے نہیں ہیں، مجھ پر کرم کرو۔ بولے چل چل باہر نکل۔ وہ رونے لگا۔ ایک صاحب آئے، بولے روتا کیوں ہے؟ بولے مجھے اس پار جانا تھا، کشتی پہ پیسے نہیں ہیں میرے پاس دینے والے کو، ملاح کو۔ تو اس نے کہا عجیب انسان ہے، شیخ عبد القادر کے ہوتے ہوئے بغداد میں آنسو بہاتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ غریبوں کو غوث پاک کے گھر کا پتہ معلوم تھا۔ بولے ہاں ایسی بات ہے؟ بولے ہاں، جاؤ تم بغداد غوث پاک کی بارگاہ میں، ان سے کہو کہ مجھے پیسے دے دیں، مجھے اس پار جانا ہے۔ جب وہ آپس آیا نا تو غوث پاک فرماتے کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے اس پار جانا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ملا تو ناراض ہو کے مجھے بھگا دیا۔ حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں رکو۔ آپ اندر گئے، سونے کی ڈھیر ساری بسکٹ لے کے آئے، سونے کی اشرفیاں لے کے آئے، اسے تھیلی میں رکھا۔ رکھنے کے بعد فرمایا لے جا، اسے ملاح کو دے دینا، اس سے کہنا اب زندگی کی آخری سانس تک کسی غریب مسافر سے پیسہ نہ مانگے۔ میں نے اس کی زندگی کی آخری سانس تک کی اجرت دے دی ہے، اسے دے دینا، میرا نام نہ بتانا، یہ پیسہ کس نے دیا میرا نام نہ بتانا۔ بولے کوئی بات نہیں۔ وہ غریب لے گیا، بولے پکڑ اس کو اور مجھے اس پار بھیج، سن کسی غریب مسافر سے پیسہ نہ مانگنا۔ ملاح نے اسے کھول کے دیکھا تو آنکھیں پھٹ گئی، سونے کی اشرفیاں، سونے کے بسکٹ۔ اس نے کہا یار یہ بتاؤ تم یہ کہاں سے انتظام کر لیے؟ تو اس نے کہا تمہیں اس سے کیا؟ بولے دیا کس نے؟ بولے تمہیں اس سے کیا، مجھے اس پار کرو۔ بولے یہ تو بتا دو تمہیں یہ ملا کیسے؟ تو معلوم ہے کیا کہا؟ اس نے کہا تم مجھے اس پار بھیج دو، میں یہ جواب تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ ملاح نے معلوم کیا کہا اس کے کان میں؟
دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں ملا نے کہا مجھے بیوقوف سمجھتے ہو، میں جانتا ہوں یہ کام صرف شیخ عبد القادر جیلانی کیا کرتے ہیں۔ آج ہمارے دروازے پر کوئی فقیر آتا ہے تو ہم بایو ڈاٹا پوچھتے ہیں، ادھر آ، اور رات میں تو جوا کرے گا، تو بیئر پیے گا، شراب پیے گا، ہمیں اللہ اس کے رسول کے نام پر مانگتا ہے 2 روپے کا بسکٹ دے دیا کرو میرے بھائی، 2 چپاتی اور سبزی دے دیا کرو، انشاءاللہ غوث پاک کی محبت میں دو گے تو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولو لبیک یا غوث اعظم۔ غوث پاک غریبوں کی ایسی خدمت کرتے تھے۔ آپ کے طریقے تبلیغ سے کیسے لوگوں نے اسلام قبول کیا بتا دوں، 1.25 لاکھ طلبہ کرام غوث پاک کے مدرسے سے فارغ ہوئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر سال 3000 بچے غوث پاک کے مدرسے سے فارغ ہوتے تھے۔ 40 سال آپ نے حدیث شریف پڑھائی ہے، اور معلوم ہے آپ کو تقریباً 5000 یہودی اور عیسائیوں نے کلمہ پڑھا۔ سب کی آواز نہیں آئی؟ تھک گئے آپ لوگ؟ ابھی تو جلسہ شروع ہوگا اس کے بعد، اور نظامت بھی ہوگی اور تقریر بھی ہوگی۔ پھر ماشاءاللہ ابو تراب بھائی بہت مبارک آواز کے مالک ہیں، میں اسی کتوں کے طریقے سے بھوکتا ہوں۔ میری خواہش ہے دعا اللہ سب کو غوث پاک کا فقیر بنا دے۔ سرکار غوث اعظم کے 5000 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے غوث پاک کی طریقے تبلیغ کو دیکھ کر کے۔ انداز کیا تھا غوث پاک؟ ہم تو 2-4 لوگوں کو دتوین مسواک کرنے کا طریقہ نہیں بتا پاتے، وہ 5000 یہودی اور عیسائیوں کو کلمہ پڑھایا۔ کیسے پڑھایا بتا دوں، یہ اپنی زندگی میں اسے داخل کر لو۔ سرکار غوث اعظم کے شہر میں بڑی مشہور بات ہے، سرکار غوث اعظم کے مبارک شہر میں ایک یہودی، یہ جو اسرائیلی ہیں یہودی ہیں، ایک یہودی گھوڑا بیچنے کے لیے آیا۔ جب وہ منڈی میں آیا نا، اس نے اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھا، کہا یہ گھوڑا 5000 کا، یہ گھوڑا 5000 کا، یہ گھوڑا 5000 کا۔ ایک صاحب نے کہا گھوڑا کیوں بیچتے ہو؟ کہا میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، پیسے نہیں ہیں اس لیے گھوڑا بیچتا ہوں۔ شام ہو گئی، سورج ڈوب گیا، لیکن گھوڑا نہیں بکا۔ اندھیرا ہو گیا تو گھوڑے کی قیمت کم کر دی اس نے، اب 5 سے وہ 2000 پہ آ گیا۔ اور بہت لوگ اس جوار میں رہتے بھی ہیں، گھر سے جھولا اور پیسہ لے کے جائیں گے، چائے خانے پر بیٹھے رہیں گے۔ ان سے بولے بھائی کیا کرنے؟ بولے بازار سبزی خریدنے جانا ہے، لوکی لینے جانا ہے۔ بولے پھر؟ بولے ابھی 20 روپے کی ایک دے گا، ابھی اندھیرا ہو جائے گا تو 10 روپے کی وہ 2 دے گا۔ ایسا کرتے نا؟ سنو، یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ آپ کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں وہ جب شام ہوئی تو وہ گھوڑا اس نے 2000 کا کر دیا۔ یہ گھوڑا 2000 کا، یہ گھوڑا 2000 کا۔ اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں آنسوؤں سے، اونے پونے میں بک جائے کوئی لے لے۔ اچانک اس منڈی میں غوث پاک آ گئے، بولے اس منڈی میں غوث پاک سرکار تشریف لائے۔ جب غوث پاک سرکار اس منڈی میں آ گئے، اس یہودی کو دیکھا تو اس کے قریب آ گئے۔ غیروں کی خدمت کیا کرو، غیر مسلموں کی خدمت کیا کرو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ غریب نواز سرکار کے شہر اجمیر میں جب کوئی ہندو لڑکی جوان ہوتی تھی، اس کی شادی اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو فکر رہا کرتی تھی۔ اجمیر میں کوئی بھوکا سو نہیں پاتا تھا، وہ چاہے ہندو ہو چاہے کسی مذہب کو۔ آج ہم خوش ہوتے ہیں وہ دوسری مذہب کے، دوسری قوموں کے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر کے۔ یہاں تک کہ صوفیہ فرماتے ہیں جس کے دروازے پر کتے بھوکے سونے لگیں گے، اس کی 2ری 3ری نسلیں بھوکی مر جائیں گی۔ جس کے گھر کے دروازے بڑے موٹے ہوتے ہیں کہ فقیروں کی صدائیں اندر نہیں جانے پاتی ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں ان کے بچے بیمار بہت ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ دعا کرو اللہ ہمیں کھلانے والوں کی پاکیزہ صف میں رکھے۔ آمین کہہ دو، ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہو۔ یہ غوث پاک کا طریق تبلیغ راسخ اپنے دل میں جگہ دو، اس کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں میں منڈی میں آیا، میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس یہودی نے کہا کہ شیخی گھوڑا بیچ رہا ہوں۔ میں نے کہا کتنے کا ہے؟ تو بولے کہ حضور یہ 5000 کا دن میں تھا، کوئی لیا نہیں تو اب اس کی قیمت اونچی بولے، اب اس کی قیمت میں نے 2000 کر دی ہے۔ اتنا سننا تھا، حضور غوث پاک اور قریب گئے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے، میں چپ ہو جاؤں گا جملہ کہہ کے۔ غوث پاک نے اپنی جیب سے 5000 روپے نکالے اور اس یہودی کو دے دیے، فرمایا اسے لو یہ 5000 روپے۔ اتنا سننا تھا، یہودی نے کہا کہ اسے 2 میں کوئی نہیں خرید رہا ہے، اے شیخ عبد القادر آپ اسے 5000 روپے میں لے رہے ہیں، میں 2 میں بیچ رہا ہوں، آپ کیوں 5 میں لے رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم نے ایک جملہ کہا، خدا کی قسم وہ یہودی گھوڑے کی لگام چھوڑ کر کے غوث پاک کے قدم سے لپٹ کے بولا دیر نہ کیجئے، کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجئے۔ پھر سے بولے، جس بھائی نے لگایا تھا نعرہ وہ پھر سے لگائیں، پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے، سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہونے چاہیے بھائی۔
زندہ باد. بولے 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 رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. زندہ باد. اونچی آواز میں بولے لبیک یا غوث اعظم. ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم. اللہ میرے بھائی کے اس نعرے کو جواب دینے والوں کو غوث پاک کا فقیر بنائے. حضور غوث پاک نے ایک جملہ کہا, وہ یہودی رونے لگا, قدم سے لپٹ گیا, کہا حضور دیر نہ کیجئے, کلمہ پڑھائیے. معلوم ہے کیا کہا؟ علماء بھی سنیں اور آپ بھی سنیں. میں نے اس واقعہ کبھی نہیں سنا تھا, کتابوں میں دیکھا, صوفیہ کی مجلس میں رہا. صوفی صاحب نے اشارہ فرمایا تھا, کہا اسے بیان کیا کرو. سمجھے؟ حضور نے فرمایا غوث پاک نے کہ میں نے اس لیے تجھے 5,000 روپے دیا, میں جانتا ہوں کہ تو 2,000 میں گھوڑا بیچے گا. تو کہتا ہے میری بیٹی کی شادی ہے, میں اونے پونے کا انتظام کر رہا ہوں, کہاں سے کھلاؤں پلاؤں گا. میں نے تجھے جو 5,000 روپے دیے اس لیے دیے. دیکھیں حضور, میرے آقا, مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا, جب کسی سے کوئی چیز خریدنا تو اس کی مجبوری نہ خریدنا. اب یہ بتاؤ کہ تم مونگ پھلی کھا لیتے ہو, جامن اٹھا کے کھا لیتے ہو, کوئی چیز بغیر پوچھے اٹھا کے کھا لیتے ہو, یہ طریقہ اچھا ہے؟ اگر کسی غریب سے 1 کلو سبزی کتنے کی ہے؟ چچا وہ 20 روپے کی تھی, اب دیر ہو گئی ہے, آپ 15 کی لے لو. خدا کی قسم آپ نے اگر اسے 20 یہ کہہ کے دے دیے, نہیں 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 نہیں, آپ کو میں 20 روپے دے رہا ہوں, آپ اپنے بچوں کو 5 روپے کی کوئی چیز خرید کے دے دیجئے گا. آپ کو نہیں پہچانتا, لیکن آپ کے چہرے پر داڑھی ہے, ٹوپی ہے, وہ جانتا ہے آپ کے نبی کو, قرآن کو. گھر جا کے بولے گا بیٹیوں سے, کچھ مسلمان آئے تھے میرے گھر میں, میری دکان پر 5 روپے زیادہ پیسہ دے کے گئے. سمجھ رہے میری بات کو؟ 2 روپے کا کوئی چیز آپ کسی کو دے دینا تو خدا کی قسم ہندوستان میں اختلاف نہیں ہوگا. سمجھ رہے میری بات؟ سرکار غوث اعظم کے پاس 20-20 لاکھ روپے نذرانے کے ایک ایک دن میں آیا کرتے تھے. آپ پیسوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے, مسلح اٹھاتے, فرمایا ڈال دو اس کے نیچے ڈال دو. اور جب شام ہوتی تو باورچی خانے کے انچارج سے بولتے, لنگر خانے کے مالک سے, سارے پیسے اٹھا لو اور جا کر کے اسے لنگر خانے میں شامل کر لو, بغداد والوں کو سارے پیسوں سے کھانا کھلا کھلا کے پیٹ بھر دو. سمجھ رہے آپ؟ جس نے پوری زندگی, بہت پیسے غوث پاک کے پاس تھے, سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں تک باندھی جاتی تھیں, لیکن خدا کی قسم 20-20 لاکھ روپے کی جوتی غوث پاک سرکار پہنتے تھے کبھی کبھی, اور مغرب کی نماز کے بعد پہنتے اور بغداد کی گلیوں میں گزرتے تھے. سبحان اللہ. کہتے ان گلیوں میں گزرو گے انشاءاللہ, ان گلیوں میں گزرتے تھے اور اچانک کسی جھوپڑی کو دیکھتے تو اس کے پاس بیٹھ جاتے دروازے پر. گھر کے لوگ باہر نکل کے آ جاتے, اور شیخ آپ تشریف لائیں, اس کی پگڑیاں غوث پاک کے قدم پہ ہوتی تھی, سرکار اس پر بیٹھے. وہ غریب خوش ہوتا تھا, آج میرے گھر پہ ولیوں کا سردار آیا. سبحان اللہ. تو غوث پاک سرکار نے مغرب بعد جو جوتی 20 لاکھ روپے کی قیمت کی بنوائی ہوتی تھی, اس جوتی کو, دونوں جوتی کو اٹھا کر کے مبارک کو اس غریب کو دے دیتے. لوگ کہتے حضور ابھی تو پہنی ہے, اتنی قیمتی ہے. کہا پہنی اسی لیے کہ غریب کے کام آ جائے. جس عبد القادر کو اللہ اس کا رسول مل گیا, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. غریبوں کی, مسکینوں کی خدمت کرنا یہ غوث پاک کی سرشت میں داخل تھا. خدا کی قسم تب نہ آج قادریت 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 کے نعرے لگ رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, میں نے پوچھا صوفی سلطان میاں سے, پہلے الہ آباد میں ہاسپٹل نہیں تھی, یہ بھولا ہاسپٹل, یہ جیون جوتی, یہ شکنتلا, یہ پی جی آئی کی شاخیں, یہ سہارا لکھنؤ میں وغیرہ وغیرہ. تو صوفی صاحب نے کہا, میں نے کہا لوگ تھے, ہاسپٹل نہیں تھی, بات کیا ہے؟ تو ایک جملہ کہا صوفی صاحب نے, بات یہ ہے پہلے کے دور میں لوگ کھلا کھلا کے کھاتے تھے, اس لیے بیمار کم ہوتے تھے. اب دکھا دکھا کے کھاتے ہیں, اس لیے بیمار ہو گئے. سمجھ رہے میری بات؟ اے لوگوں, فرمایا صوفی صاحب نے, کبھی چائے پینے کے لیے باہر جانا تو 1 کپ چائے کے پیسے جیب میں لے کے مت جانا, 2-3 کپ چائے کے پیسے جیب میں ہوں تب جا کے ہوٹل جانا. ہوٹل جانا. میں نے کہا کیوں؟ بولے کسی کو چائے پلا کے پیو گے تو چائے زیادہ ذائقے دار معلوم ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خدا کی قسم لمبے ہاتھ والا قادری بنو, سخی بنو, کوئی غریب تمہارے محلے میں بھوکا سونے نہ پائے. رب کعبہ کی قسم کوئی خوش ہو نہ خوش ہو, غوث پاک ضرور خوش ہوں گے انشاءاللہ. غوث پاک سرکار نے جو لنگر خانہ قائم کیا, میں آپ کو ملواؤں گا بغداد میں انشاءاللہ. بولے جن لوگوں نے انشاءاللہ کہا وہ جلدی چلیں گے, سمجھ لیجئے. میں حلف اٹھا کے بتا دوں, جن لوگوں نے انشاءاللہ کہا, میں عید کے بعد بغداد گیا تھا, بغداد شریف. اگلے سال میں 12-13 مہینے میں 4 مرتبہ بغداد گیا تھا. بغداد کتا آدمی, ان کی جوتیاں سر پہ رکھتا ہے, 4 مرتبہ.
سمجھے؟ تو میرے ساتھ وہ راجکوٹ کے کچھ لوگ آ گئے, بولے آصف بھائی 25-30 لوگ راجکوٹ کے ہیں. میں نے کہا بھائی مبارک ہو, غیبن شاہ ترکی شاہ کے مزار پہ خدمت کرنے والوں مبارک ہو. تو معلوم ہے کیا کہا, میں حلف اٹھا کے بول دوں. بولے راجکوٹ کے ربیع الاول کے جلسے میں آپ آئے تھے گجرات میں, تو آپ نے کہا تھا غوث پاک کے نام پہ جو جلدی سبحان اللہ کہہ کے اپنے ہاتھ اٹھائے گا وہ جلدی بغداد جائے گا. وہ ہنس کے بولے غوث پاک کے روزے میں, بولے آصف بھائی جتنے لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے سب میرے ساتھ بغداد آئے ہوئے ہیں. یہ تو غوث پاک کی بات, غوث پاک کی بڑی شان ہے. لہٰذا غوث پاک کے نام پہ لنگروں کا انتظام کیا کرو, لنگر کا انشاءاللہ بولے کھلایا پلایا کرو انشاءاللہ. بولے تقریباً 1.5 گھنٹے ہو گئے مجھے بولتے ہوئے, ٹھیک ہے. یہ نعت پڑھنے والی آوازیں اور یہ تقریر کرنے والی مبارک آوازیں, یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر گراں گزرے, ان پر شارٹ لگے. اور نہ معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میں سرکار غوث اعظم کی محبت میں آپ کو زندہ رکھے. لیکن آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, ایک گزارش, ایک کام کرنا, سچ بولنا اور حلال کھانا. غوث پاک فرماتے تم یہ 2 کام کرو, بقیہ ذمہ داری عبد القادر کی. تمہاری بخشش کی ذمہ داری عبد القادر لیتا ہے. تم سچ بولا کرو. اور ایک بات کی طرف اشارہ ہے, سن لیں. بس یہ 2 کام کرنا انشاءاللہ. بولے دل سے بولے. میں نے بہت سارے واقعات غوث پاک کے بتائے اور بزرگوں سے سن کے بتائے, کتابوں میں پڑھ کے بتائے. میرا ذہن رات کے 3 بج جاتے ہیں, میں گھر پہ ہوتا ہوں تو پھر صرف غوث پاک کی کتابیں پڑھتا ہوں, غوث پاک کی کتابیں پڑھتا ہوں. لوگ بولے یار آصف بھائی یہ کہاں پایا, یہ کہاں, کس کتاب میں, یہ کس کتاب میں. ارے میں نے کہا میرے بھائی ساری کتابیں رکھی ہیں, آپ کچھ محنت کرو انشاءاللہ. حضور غوث اعظم سرکار کے بارے میں ایک میرے دوست کا اشارہ ہے, وہ سن لیں. بقیہ آؤں گا تو بہت ساری باتیں کروں گا. ابھی شادی کے موقع پر ایک گفتگو میں کر رہا ہوں, النکاح من سنتی, کسی موقع پر آؤں گا انشاءاللہ. لیکن جلدی شروع کیا کرو نعت کی محفل, عشاء کی نماز کے بعد جلدی چلے آیا کرو, 12 بجے چھوڑ دیا کرو تاکہ فجر کی نماز قضا نہ ہو, ٹھیک ہے انشاءاللہ. مجلسوں کو بار بار کیا کرو, بھیڑ کم رکھا کرو, مجلسوں میں شورا اور مقررین کی تعداد کم رکھا کرو. لیکن جلسے 5-6 مہینے کے بعد دوسرا ضرور کیا. سمجھے میری بات؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, جلسے باثر بامقصد ہو جائیں گے انشاءاللہ. غوث پاک کی تعلیم ہے, سچ بولا کرو, حلال کھایا کرو. اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ. سختی کیا کرو اپنے دوستوں, بس آپ کامیاب ہیں. کتنے لوگ بغداد جائیں گے؟ او ماشاءاللہ سبحان اللہ. لگائے نعرہ لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ورنہ میں بتاتا کہ میں ابھی بغداد شریف سے آ رہا ہوں اور پھر مجھے بغداد کب جانا ہے. میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ میرا پاسپورٹ چھپا لیں گے, اور ابھی ان کے انڈر میں ہے گھر والوں کے, مجھے پاسپورٹ نکالنا ہے کسی صورت سے. وہ بات پھیل جاتی ہے تو دقت ہو جاتی ہے. میری اہلیہ میرا پاسپورٹ چھپا کے رکھی ہے, بولے اس کے پاس پیسے ہوں گے تو سیدھے بغداد بھاگ جائے گا. میری زندگی ہے غوث پاک, ہے ہی غوث پاک کیسے. اللہ اکبر, شان ہے حضور غوث پاک کی ایسی, الحمدللہ رب العالمین. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنے دادا کا وجود ہوں جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے. اللہ کیا روضہ ہے, کیا خوبصورت نظارہ ہے. اللہ غوث پاک کا دربار آپ سب کو بار بار دکھائے. ماں بہنیں غوث پاک کا لنگر کریں. میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا ہر جمعرات کو اپنے ہاتھوں سے غوث پاک کا نیاز باوضو تیار کیا کریں, کھانا بنائیں, روٹی سبزی اچار جو بھی ہے باوضو کھانا بنایا کریں, اور اپنے ہی ہاتھوں سے باوضو بیٹھ کر کے بچوں کے ساتھ غوث پاک کی نیاز کیا کریں. میں اپنی ساری بہنوں سے گزارش کروں کسی امام اور مؤذن کو زحمت نہ دیں, ان کے ساتھ ذمہ داریاں رہتی ہیں. میں ماں بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے باوضو کھانا بنایا کرو, اور پھر اپنے ہی بچوں کو گھر کے لوگوں کو بٹھا کر کے, کچھ نہیں آتا تو 11 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف, 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا کرو. کچھ نہ کہا کرو, غوث پاک سب سمجھتے ہیں. وارث پاک سرکار فرماتے ہیں دعا کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اتنی گزارش ماں بہنوں سے. اور جو چاول غوث پاک کے لنگر کھانے کا ہے میرے بھائی افتخار بھائی کے پاس ہے, وہ آپ سب کو 2-4 دانے ہی صحیح مل جائیں گے انشاءاللہ. ایک بات کی طرف اشارہ کیا گیا, غوث پاک سرکار کے بارے میں بہت ساری باتیں میں نے بتائی ہے, بہت ساری باتیں بتائی ہیں. ایک بزرگ ہیں شیخ بارقی کے نام سے, ان کا نام آپ نے سنا نا, شیخ بارقی کا. میرے دوست نے کہا کہ یہ بات بتا دو, 2-3-4 منٹ میں بات ختم کر دوں. کوئی دقت تو نہیں ہو رہی ہے بھیا؟ اگر ہوگی تو کیا کر لیں گے آپ, اتنی مشکلوں میں اتنے اچھے لوگ ملتے ہی کہاں ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہوں اور ہم ہوں دونوں یہی باتیں بغداد میں چل کے کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ دیں. محنت کرتا ہوں, رات رات بیٹھتا ہوں, سفر کرتا ہوں, پیسے ہوتے ہیں
تو ظاہر سی بات ہے پیسے بچوں پر خرچ کرنے چاہیے، لیکن میرا دل کہتا ہے میں زندگی بھر کماؤں، خوب جلسوں میں مجھے لوگ نذرانہ دیں، غوث پاک کے خادموں کی خدمت کروں۔ میرا خاص جو فیورٹ عمل ہے، کام ہے نا، وہ غوث پاک کے خادموں کی خدمت کرنا۔ میں جاتا ہوں تو کبھی لیٹرنگ صاف کرتا ہوں غوث پاک کی بارگاہ میں، کبھی جو لیٹرنگ صاف کرتے ہیں غوث پاک کے خادم ان کی جوتیاں صاف کرتا ہوں اپنے رومال سے، پھر اس کو پگڑی باندھ کر کے غوث پاک کے روضے پہ جاتا ہوں۔ سرکار یہ کتا آ گیا ہے آپ کے دربار کے خادموں کی خدمت کرتے ہیں۔ سمجھے، اللہ کا شکر ہے کبھی آپ چلیں گے تو دیکھیں گے بغداد شریف۔ میرے دوست نے اشارہ کیا تھا شیخ بارقی کے بارے میں ایک بات بیان کرنے کی نا، تو حضور غوث پاک کے ایک نوکر کا نام ہے شیخ بارقی۔ کیا نام ہے؟ میرے بھائیوں کو پتا ہے، کبھی آپ بھی سن لیں، کیا نام ہے؟ اونچی بولیں، اونچی آواز میں۔ شیخ بارقی، ان کا قیام کیا تھا؟ غوث پاک کے محلے میں ایک کنواں تھا، اسی کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتے تھے 20 سال تک۔ کتنے؟ اونچی آواز میں۔ 20 سال تک یہ کام کیا، غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتے رہے۔ 20 سال ہو گئے نا، معلوم ہے کیا دل میں خیال آیا؟ بہت ہو گئے بھائی، غوث پاک کے مہمانوں کو پانی پلایا نا 20 سال تک، اب ایسا کرتے نا، اب نکل جاتے ہیں یہاں سے، اب چلیں گے مکہ شریف، اللہ کے مہمانوں کو زمزم کے کنویں سے پانی بھر کے پلائیں گے۔ اپنے ہی پرموشن کر لیا انہوں نے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب غوث پاک کی بارگاہ میں شیخ، کیا بات ہے بارقی؟ بولے حضور اجازت دیجئے مکہ شریف جانا چاہتا ہوں۔ بولے کیوں؟ بولے وہ زمزم کے کنویں سے پانی بھر کے اللہ کے مہمانوں کو پلاؤں گا۔ کوئی بات نہیں، جاؤ، تمہاری مرضی ہے، جاؤ۔ شیخ بارقی کہتے ہیں میں اکیلے نکلا، جب اکیلے نکلا تو نہ کوئی کھانے نہ پینے کا سامان نہ کوئی ساتھی، نکلا آگے تو ایک دن کے بعد مجھے ایک صاحب مل گئے، سلام و دعا کے بعد میں نے کہا آپ کون؟ بولے آپ کون؟ میں نے کہا میں مکے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی۔ ارے بولنے میں کیا نقصان ہے بھائی، بولو گے تو اسی بہانے جا بھی سکتے ہو انشاءاللہ۔ بولے میں بھی مکے جا رہا ہوں۔ بولے یار بہت اچھا ہوا، ایک سے آپ بولے بڑا پریشان کرتے ہیں آصف بھائی، 1 سے 2 ہو گئے، کھانا پینا کسی کے پاس نہیں تھا۔ شیخ بارقی کہتے ہیں دن بھر سفر کیا، جب رات آئی تو میں نے کہا بھائی، اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے۔ بولے بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا ہاں یار بھوک بہت لگی۔ بولے کوئی بات نہیں، ہاتھ دھل کے آؤ۔ میں ہاتھ دھل کے جب بیٹھا نا تو اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پتہ نہیں کیا کہا، ایک ٹفن میں کھانا آ گیا۔ یار یہی سوچ کے بولو کہ کھانے پینے کی بات چل رہی ہے، آ سکتا ہے کہ نہیں؟ صحیح بتانا، صحیح بتانا، آ سکتا ہے کہ نہیں؟ اونچی بولو ہاتھوں کو اٹھا کے، آ سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ چاہے تو آ سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، پیر مہر علی شاہ غوث پاک کے بیٹے ہیں، گولڑا شریف، جن کے کلام کو پڑھتے ہیں میرے دوست حضرات، آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا، ان کے بیٹے نے کی، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کلام لکھا، سبحان اللہ۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے جو مریدین تھے ان کا پاؤں دبا رہے تھے۔ ایک صاحب نے کہا حضور دعا کر دیں بغداد چلا جاؤں۔ بولے کیا کرے گا بغداد جا کے؟ بولے غوث پاک کی مزار شریف دیکھنا چاہتا ہوں۔ بولے اگر غوث پاک یہیں آ جائیں تب؟ تذکرہ غوثیہ میں لکھا سامنے غوث اعظم کھڑے تھے، سامنے غوث اعظم کھڑے تھے، یہ شان ہے۔ کھانا آ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ جملے آخری ہیں، بس 2 منٹ میں گفتگو ختم ہے۔ کھانا آ سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک ٹفن میں کھانا آ گیا، شیخ بارقی کی بتی جلی گئی۔ بولے باپ رے باپ، کیسا پہنچا ہوا بزرگ ہے، دعاؤں سے کھانا منگاتا ہے۔ کھانا پیٹ بھر کھایا، سوئے، دن بھر سفر کیا۔ جب شام ہوئی تو پھر بارقی نے کہا یار مجھے بھوک لگی ہے۔ ان کے دوست نے کہا بھوک لگی ہے؟ بولے ہاں بھوک لگی۔ بولے کوئی بات نہیں، ہاتھ دھل کے آؤ۔ جیسے ہاتھ دھل کے آئے، بیٹھے، پھر دعا کی، پھر ایک ٹفن میں کھانا۔ آپ کے گھر میں آیا ہوتا نا تو کرسی پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے، ہم ہیں وہ جن کے ہاں جائے حضور، ہم ہی ہیں وہ لاٹھی لے کے جھنڈا باندھ کے آتے اس میں۔ بولے ہمارے گھر میں آیا ہے، ماشاءاللہ۔ ابو تراب بھائی مبارک ہو، ماشاءاللہ، بہت مبارک لوگ ہیں، اللہ سب کو غوث پاک کا اسیر بنائے۔ کھانا کھایا، سو گئے۔ تیسری شب آئی نا تو پھر شیخ بارقی نے کہا یار مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ بولے بھوک لگی ہے؟ بولے بھوک لگی۔ بولے کوئی بات نہیں، ہاتھ دھل کے آؤ۔ پھر ہاتھ دھل کے بیٹھے، پھر دعا کی، کھانا آ گیا۔ کتنی راتیں ہوئی؟ اونچی۔ اب جب چوتھی رات آئی تو شیخ بارقی نے کہا بھائی مجھے بھوک لگی ہے۔ ان کے دوست نے کہا بھوک لگی ہے؟ بولے ہاں بھوک بہت تیز لگی ہے یار۔ تو ان کے دوست نے کہا 3 دن سے دعا کر کے کھانا منگا رہا ہوں، آج دعا کرنے کی باری آپ کی۔ ہنس تو رہے ہو، لیکن اگر ایرو آپ کی طرف گھوم گیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر اشارہ آپ کی طرف ہوتا، بولتے کیوں نہیں کہ غوث پاک کافی تھا؟
بولے آج دعا کرنے کی باری آپ کی ہے. جیسے کہا نا اس نے شیخ بارقی سے, آج دعا کرنے کی باری آپ کی ہے. شیخ بارقی کہتے ہیں میری؟ اس نے ہاں تیری باری ہے. سبحان اللہ. بولے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ بھی ہاتھ دھل کے آؤ. وہ جیسے ہاتھ دھل کے آ کے بیٹھے, اب شیخ بارقی نے اپنے ہاتھوں کی, جملے آخری ہے اس کے بعد نعتیں ہوں گے. جیسے شیخ بارقی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, اس سے پہلے ایک ٹفن میں کھانا آتا تھا, آج 2 ٹفن میں کھانا آ گیا. ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. چہرے کھل گئے کھانے کا نام سن کر کے لوگوں. ہاتھوں کو لا کے بولو لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم. پھر سے بولو. اللہ اس کا ثواب اس علاقے کی قبرستان کے مرحومین کی روح کو نظر فرما دے. آمین. کہ تو جن لوگوں نے جلسے کی بنیاد رکھی ہے اللہ ان کو بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرما دے. یہ بچے بڑے کامیاب ہیں, ان کا مخلصانہ مزاج اللہ قبول فرما لے. 2 ٹفن میں کھانا آ گیا. سمجھ رہے ہیں کتنے؟ 2 ٹفن میں. جب 2 ٹفن میں کھانا آیا نا تو شیخ بارقی کا ہاتھ ان کے دوست نے پکڑا. اور ٹھہرنا میرے بھائی ٹھہرنا. بولے کیا بات ہے؟ بولے 3 دن سے دعا کرتا ہوں تو ایک ٹفن میں کھانا آتا, آج تم نے دعا میں کیا کہہ دیا کہ 2 ٹفن میں کھانا آ گیا. شیخ بارقی مسکرانے لگے. مسکرا کے بولے یار ہم نے تھوڑی کچھ کہا ہے. بولے پھر کچھ تو کہا ہے. بولے ہم نے صرف اتنا کہا ہے اے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے 3 دن سے جس کے صدقے میں یہ منگاتے ہیں. بولے میں نے ایرو ادھر گھما دیا بابا, ادھر کو کچھ نہیں ہے, میں نے تمہاری طرف ڈول دیا. وہ بس اتنا سنا تو وہ ہنسے. جب وہ زور سے ہنسے تو شیخ بارقی نے ان کا ہاتھ پکڑا. بولے ٹھہر نا بھائی, یہ تو بتا تم 3 دن سے کس کی دعا کے وسیلے سے کھانا بناتے. اتنا سنا تو معلوم ہے اس نے کیا کہا. دیکھنا کون نعرہ لگاتا ہے, کون جواب دیتا ہے. کتنے نعرے لگتے ہیں, کتنے جواب دیے جاتے ہیں. تم 3 دن سے کھانا کس کے وسیلے سے منگاتے ہو؟ تو اس نے کہا میں بھی تھوڑی کچھ کہتا تھا, میں صرف یہ کہتا تھا اے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جو 20 سال سے غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتا ہے. اللہ 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 سبحان اللہ سلامت رکھے. شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. گردنیں جھک گئیں, سر بچھ گئے, دل لوٹ گئے, اور کشف ساک آج کہاں یہ تو قدم تھا. اللہ اللہ اس نشانی کے جو سگہے نہیں مارے جاتے. اللہ اکبر. ہاتھوں کو اٹھا کے بول لبیک یا غوث اعظم. او میں نے تھوڑی کچھ کیا, میں نے تو صرف یہی کہا ہے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جو 20 سال سے غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتے. اتنا سننا تھا کہ شیخ بارقی رونے لگے. جب یہ روئے تو ان کے دوست نے کہا بابا روتے کیوں ہو؟ بولے ایسا کرو تم نے جس بارقی کا نام لیا ہے وہ میں ہی ہوں. سبحان اللہ. وہ میں ہی ہوں, وہ میں ہی ہوں. سبحان اللہ, وہ میں ہی ہوں. اتنا سنا نا تو شیخ بارقی نے ان سے معلوم ہے کیا کہا. بولے ایسا ہے کہ تم جاؤ اب مکہ شریف نکلو اور میں واپس چلا بغداد شریف. میں واپس چلا بغداد سے. بولے کیوں کیوں کیوں؟ بولے یار 20 سال ہو گئے غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتا تھا اور سوچتا تھا کہ مجھے تو بغداد والے نہیں جانتے. آج پتا چلا ہے کہ مجھے تو آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں. وہ جس بیس پر جانتے ہیں وہ دہلیز غوث اعظم, جس ذات کی بنیاد پر جانتے ہیں وہ ذات شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے. تو جس کی وجہ سے مجھے آسمان کے فرشتے پہچانتے وہ ذات غوث اعظم کی, میں نہ چھوڑنے والا. کیا کہا میرے امام نے؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. غوث پاک کے روضے سے تقریباً بمشکل 1.5 کلومیٹر پہ ایک بارقی نام کی مسجد ہے. اسی مسجد کے قریب میں شیخ بارقی آرام کر رہے تھے. چنگیزیوں کے دور میں آپ کی مزار شریف کی بے حرمتی ہوئی ہے. قریب میں خواجہ قطب الفی لیٹے ہوئے ہیں. یہ وہی بزرگ ہیں جو غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے, ابدال بنا دیے گئے. اب اس کا مطلب نہیں کہ چوری کرنا ہم بھی شروع کر دیں ابدال بننے کے چکر میں, سمجھے تو نقصان ہو جائے گا. دعا کرو اللہ ہم سب کو حلال کھانے والا بنائے. مسلمانوں 2 کام کرنا تمہاری ذمہ داری. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. خدا کی قسم آدم علیہ السلام سے لے کے 900 سال تک جتنے بھی نبی رسول آئے ان کا فیض سمٹا تو سچوں کے سردار شیخ عبد القادر کے حصے میں.
غوث پاک فرماتے میں خدا نہیں، میں رسول نہیں، میں نبی نہیں، لیکن خدا و رسول تک پہنچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ جب تک مجھے خدا نہیں کہتا تب تک میں کوئی بات نہیں کہتا۔ خواجہ خضر ولیوں کی پوسٹنگ کرواتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا تم مومن کو، مسلمان کو مومن بناتے ہو، مومن کو تم صالح بناتے ہو، صالح کو متقی بناتے ہو، متقی کو ولی بناتے ہو، ولیوں کو پھر یہ مرزوب، یہ صالح کی ابدال، اوتاد، ابرار کی پوسٹ پہ لے جاتے ہو۔ یہ بتاؤ کبھی کوئی ایسا ولی ملا جس نے تمہیں حیرت میں ڈالا ہو؟ بولے ہاں یار ایک ملا۔ بولے وہ کون ہے؟ بولے میں اوپر اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ ناسوتی دنیا ہے، عالم ناسوت، ناسوتی دنیا سے نکلا، لاہوت، جبروت، ملکوت، ہاہوت کی دنیا میں، جہاں زمین کا سرکل ختم ہوتا ہے اس کے اوپر سے جا رہا تھا۔ ایک آدمی کو چادر تان کے اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے دیکھا، میں سمجھ گیا اللہ کا ولی ہے، یہاں کوئی انسان نہیں آ سکتا، اس ٹاپو پر جو لیٹا ہے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر کے میں نے اوپر سے نیچے اترنے میں کوشش کی اور آ گیا۔ میں نے کہا اٹھ، سوتا ہے، اللہ کا ولی ہو کے سوتا ہے، اٹھ، یہ دنیا سونے کی نہیں جگانے کی، فانی دنیا کو تو باقی دنیا پہ ترجیح مت دے، اٹھ، سو مت۔ خواجہ خضر کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے۔ میں نے کہا میرے مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی، اے خضر تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے، اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ درجہ محبوبیت پر جو فائز ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، جو معلم الاولیاء ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، جو قطب الانس والجن، قطب الملائکہ، قطب البر، قطب الارض، قطب السماوات، قطب اللوح والقلم ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کا سردار 900 سال سے لے کے اب سے لے کے امام مہدی تک جو ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بغداد چلو گے انشاءاللہ۔ کوئی آج اس سے پہلے اس کے بعد شرع کے خلاف کوئی جملہ میری زبان سے نکلا تو توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و بحق سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ بیٹھے رہیے گا، نعتیں بھی ہوں گی، منقبتیں بھی انشاءاللہ ہوں گی۔ تبرک سب سے آخر میں غوث پاک کی جالی شریف کے دھون کا افتخار بھائی ہیں اور میرے بھائی ابو تراب بھائی ہیں، ان سے لے کر کے جائیے گا انشاءاللہ۔ بولے اجازت دیجیے، پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔